السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 8 دسمبر 2019 12 ربیع الآخر 1441 ہجری کو آج کے مقرر حافظ عبدالصمد عمری مدنی حفظہ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ دینی ادارہ ہے جہاں سے کئی سارے کاز کو انجام دیا جاتا ہے، جیسے دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ، اور فلاحی کاز میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، اور سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ اور الف سوسائٹی کی جانب سے ایک فری ہاسپٹل چلایا جاتا ہے جہاں غریب عوام کو فری کنسلٹیشن کے ساتھ دوائیوں کی سہولت بھی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے بیچ موجود ہیں حافظ عبدالصمد عمری مدنی حفظہ اللہ۔ میں آج کے مقرر کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جناب شیخ عبدالصمد عمری مدنی حفظہ اللہ نے معہد علوم الحدیث وادی حدیث سے حفظ مکمل کیا ہے، اور جامعہ دارالسلام عمر آباد سے آپ نے عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کی ہے، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے حدیث میں BA کی ڈگری حاصل کی ہے، اور فی الحال آپ جامعہ دارالفرقان سعید آباد میں بحیثیت مدرس خدمات انجام دے رہے ہیں۔ چلیے اب ہم آج کا اردو انٹریکٹیو سیشن کا آغاز کرتے ہیں بعنوان اصول ایمان۔ شیخ، سب سے پہلے آپ ناظرین کو یہ بتائیے کہ اصول ایمان کیا ہے اور توحید کی کتنے قسمیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی کچھ مسائل بتانے کی توفیق بخشی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسائل کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بھائی، آپ نے جو اصول ایمان کے بارے میں سوال کیا ہے اور عقید توحید کی اقسام کے متعلق سوال کیا ہے جی، اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں۔ آئیے، ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ایمان لے آنا، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آنا، اور آخرت کے دن پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے دن پر ایمان رکھنا، اور چھٹویں چیز کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آنا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس پر ایک مسلمان کو ایمان رکھنا چاہیے، اس کے بغیر وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ آئیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل ہمیں ذکر فرمائی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو،
بلکہ نیکی وہ کہ جس نے اللہ پر ایمان لے آیا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے آیا. ولیکن البر من امن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا. یہ جو ہے اس آیت میں 5 ایمانیات کا تذکرہ ہے. اور اس کی تقدیر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک صورت میں بیان فرمایا سورہ قمر میں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بنایا ہے. تو اس آیت اور جیسی دیگر آیات سے علماء نے بتلایا ہے کہ اس سے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر کا مسئلہ اس سے نکلتا ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تو یہ تقدیر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان یعنی اللہ کو بندی ایمان لانا، اور اس کے علاوہ جتنے ایمان کے ارکان ہیں جی یہ ایمان ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کا دوسرا جو سوال ہے یعنی توحید کیا ہے، کتنی قسمیں ہیں، تو توحید کی 3 قسمیں علماء نے بتلائی ہیں. اب یہ سوال کہ کیا قرآن میں اور حدیث میں اس طرح کا ذکر ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں یا 2 قسمیں ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے جو استقراء کر کے قرآن و سنت کے دلائل کو پڑھ کر یہ بتایا کہ توحید انہی 3 چیزوں میں معلوم ہوتی ہے. تو پہلی قسم علماء نے بتلایا ہے توحید ربوبیت، اور دوسری قسم توحید الوہیت، اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تو توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں پر ایمان رکھنا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں میں اکیلا ہے. کہ افراد اللہ تعالیٰ بافعالہ عربی میں عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام کاموں میں یکتا جاننا، یکتا ماننا. جیسے کالخلقی، اللہ تعالیٰ تنہا پیدا کرنے والا، اس کا کوئی اس کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہے اس کا. والرزق، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے سب کو، انسان کو، جنات کو، جانوروں کو، حیوانوں کو، چرند پرند سب کو، سمندر کی مچھلیوں کو، سب کو اللہ، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو اللہ رزق دینے والا ہے. والاحیاء والاماتہ، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے. غرض کے جتنے بھی اللہ کے افعال ہیں، لہ الخلق والامر، جیسے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پیدا کرنے کا اختیار ہے، وہی پیدا کرتا ہے، اور اسی کے لیے حکمت ہے، بلکہ اسی کے پاس جو ہے یہ حکم دینے کا معاملہ ہے، وہی حکم دیتا ہے، وہی مالک ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ بھی توحید کی اہم قسم ہے. اب یہ کہ اس توحید کو ماننے والے مشرکین بھی تھے. تعجب کریں گے آپ کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں بھیجے گئے اس دور کے مشرکین، جن کو مشرک کہا گیا، وہ اس توحید کا اقرار کرتے تھے. جیسے اللہ نے خود فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وہ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، کس نے پیدا کیا، تو البتہ ضرور بضرور یہی جواب دیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ توحید ربوبیت کا وہ اقرار کرتے تھے. لیکن اور اگر اس طرح علماء نے کہا ہے کہ بہت کم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو انکار کیا ہے، بہت ہی کم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کیا ہے. اب آئیے توحید الوہیت یہ کیا ہے اور جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. الوہیت یعنی افراد اللہ تعالیٰ بالعبادہ، کہ بندوں کے کام تنہا اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا، بندوں کی طرف سے عبادت خالص اللہ کی کرنا، یہ تو ہے توحید الوہیت. جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نذر و نیاز کرنا، قربانی کرنا، خوف کھانا، یہ تمام عبادتیں ہیں. قلبی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، غرض کے جتنے بھی عبادتیں ہیں یہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بجا لانا، یہ توحید الوہیت میں داخل ہے. اور اسی طرح بہت سے لوگ توحید الوہیت کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا،
تو علماء نے بتلایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اسی توحید الوہیت کی دعوت دینے کے لیے اور بھیجا گیا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تھے سب کے بعثت کا مقصد یہی تھا۔ اتنی اہم قسم ہے توحید کی، توحید الوہیت، اور یہ کہ اللہ نے جو کتابیں بھی اتاری ہیں اسی توحید کو بتلانے کے لیے اتاری ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہمارے اس دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے فرقے، کتنے مذاہب کے، باطل مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو وہ ان کے الگ طریقے سے اپنے اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی عبادتیں کرتے ہیں۔ تو شرک کہاں ہو رہا ہے؟ وہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ اگر آپ غیر مسلم سے پوچھیں کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، ہم کو کس نے پیدا کیا، وہ ان کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ کڑے لیوڈ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، گاڈ از ون ہی کہتے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ اوپر ہی کہتے ہیں۔ مگر ان سے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ توحید الوہیت میں غلطی ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اے لوگو لَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، ایک اللہ تعالیٰ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ، انہوں نے کہا کہ اس کا تو کہیں عجیب معاملہ ہے کہ اس نے ہمارے اتنے سارے جو 360 بتوں کی جو عبادت کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مان لیجئے، کہا کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح انہوں نے تعجب کیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ توحید الوہیت بہت ہی اہم ہے، اور آج مسلمانوں میں جو شرک پایا جا رہا ہے اس کی اسی وجہ سے کہ مانتے ہیں ایک اللہ ہے، مانتے ہیں ایک رسول ہے، مانتے ہیں کتاب ہے، لیکن کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے ان سے؟ عبادت میں۔ کیسے؟ وہ پکارتے ہیں یا حسن یا حسین یا علی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگتے ہیں، یا اس طرح جتنے بزرگان دین جس کو اولیاء صالحین کہتے ہیں، شہداء اور بعض فرشتوں سے، تو یہ شرک مسلمانوں میں بھی پایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید کی اہم قسم ہے توحید الوہیت۔ اب آئیے میں جو توحید کی تیسری قسم علماء نے بتلائی ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھے اچھے صفات ہیں، اور اس کی تعداد سوا اللہ کی کوئی نہیں جانتا ہے، اور یہ کہ وہ صفات، وہ اسماء و صفات کو مانے جو اللہ نے اس کی کتاب میں بتایا ہے، خود اپنے ذات کے بارے میں بتلایا ہے کہ میری صفت ہے، میری یہ صفت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتلائی ہے، اللہ کے نام بتلائے ہیں، اس کو اسی طرح مانے جیسے ثابت ہے، اس میں کوئی تعویل نہ کرے، کوئی اس میں چینجنگ نہ کرے، اس کے معنی میں کوئی تحریف نہ کرے، اور کوئی مثال بیان نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اور اسی طریقے سے اس کی کوئی کیفیت بھی بیان نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، اور اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، تو یہ ہے کہ اس کا معنی نہ بدلیں، جیسے اس کی حقیقت پر اس کو محمول کریں، جیسے اللہ نے بتلایا، جیسے اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں تعویلات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش، عرش پر مستوی ہے، یعنی استوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلند ہونا، بلندی پر چڑھنا، یا بلند ہونے کے معنی میں ہے۔ لیکن جو مبتدعہ ہے، اس معنی کو چینج کرنے والے لوگ ہیں، اہل التحریف ہیں، وہ لوگ اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ استیلا، مطلب اللہ تعالیٰ غالب ہوا، اللہ تعالیٰ غلبہ پایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مستوی علی العرش ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس طرح توحید اسماء و صفات کا میں بہت لوگوں نے گمراہی اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ویسے مانے جیسے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو امید کہ یہ سوال واضح ہو گیا۔ جی جی، اسی سے متعلق میرا سوال ہے، معطلہ اور مشابہہ یہ دو گروہ ہیں، کیا یہ بھی انہی گمراہ لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اسماء و صفات کے باب میں تبدیلی کی ہے یا پھر اس کا معنی بدل دیتے ہیں؟ جی، اس کی آپ وضاحت کیجیے۔ ہاں، تو ماشاءاللہ بہت ہی اہم سوال ہے یہ بھی، چونکہ جیسے ابھی میں نے جو ہے اسماء و صفات کے سلسلے میں مبتدعہ کا جو حوالہ دیا ہوں، تو ان میں سے یہ معطلہ اور مشبہہ بھی ہیں، یعنی معطلہ اور مشبہہ اسماء و صفات میں انہوں نے بہت ہی گمراہی اختیار کی، بہت ہی گمراہ یعنی خیالات انہوں نے اختیار کیے ہیں، اور اس کو انہوں نے عقیدہ سمجھا اپنا، اور اسی پر جو انہوں نے زور دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی بتلایا گیا کہ ویسے اللہ کے اسماء و صفات کو مانے جیسے کہ اللہ نے بتلایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اب یہ معطلہ
یہ جہم بن صفوان، جہمیہ، معطلہ، وہی جو ہے فرقے کے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تو ان کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں بہت سے لوگ، یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے صرف صفات کا انکار کرتے ہیں، یا بعض لوگ بعض صفات کا انکار کرتے ہیں۔ شریعت میں صحیح اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک یہ قول ہے کہ اللہ کے ایک صفت کا بھی یا ایک نام کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے صفات کو مانیں گے تو تشبیہ ہو جائے گی، مخلوقات سے تشبیہ ہو جائے گی۔ اللہ کے صفات کو اگر ہم مانیں گے، جیسے اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے قدم ہے، اور اللہ تعالیٰ چڑھتا ہے، اترتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ، تو یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر ہم اس کو مانیں تو پھر تشبیہ ہو جائے گی مخلوقات سے، مخلوقات یعنی انسانوں سے اور دیگر مخلوقات سے مشابہ ہو جائے گا، اور یہ گمراہی ہے مشابہت۔ تو انہوں نے کیا کیا، ڈائریکٹ ان صفات کو اللہ کے صفات کو مخلوقات کے صفات سے تشبیہ دے کر کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک گمراہی کا راستہ اپنایا۔ کیسے؟ ان کو ماننا چاہیے اللہ نے جو بتلایا ہے جیسے بتلایا ہے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ اچھا، اب میں آپ کو جو ہے ان کے بارے میں کیسے رد ہوتا ہے اس کے سلسلے میں آپ کو بتلاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو صفات بتلائے ہیں وہ خود اپنے بارے میں بتلائے ہیں، یعنی جو صفات آئے ہیں اللہ نے خود اپنے بارے میں بتلائے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتلائے ہیں۔ اور جب کہ جو ذات اپنے بارے میں بتلاتی ہے جو باتیں، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس کو جھٹلانا ہوا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے جیسے کوئی اور نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تشابہت کا انکار کیا، یعنی مشابہ ہونے کا انکار کیا کہ اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جیسے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اللہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات سے مشابہ قرار دیا۔ تو کہا کہ یہاں پر ان پر رد ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی مشابہ ہو ہی نہیں سکتا، یا کوئی مخلوق اس کی مشابہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ پہلا ہے۔ پھر اللہ نے وہو السمیع البصیر صفات کو ثابت کیا، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے بھی والا ہے۔ تو اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہے۔ اگر ہم مانیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کریں یہ سمجھ کر کہ مشابہت ہو جائے گی، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کلام میں جو ہے تضاد ہے، اختلاف ہے، مخالفت ہے، لیکن یہ اس طرح کا سوچنا گمراہی ہے۔ تو اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ہی آیت میں، ایک ہی جملے میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، جیسے کہ بہت سے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے جو ہے ہاتھ ہوتے ہیں الگ الگ، جیسے میرے ہاتھ اور آپ کے ہاتھ ہے، میرے پیر آپ کا پیر، میرا چہرہ آپ کا چہرہ، تو وجہ۔ لیکن کیا چہرہ صرف نام کے آنے میں مشابہت ہو گئی؟ ایک بندے کا نام عبداللہ ہے، دوسرے بندے کا نام بھی عبداللہ ہے، ایک کا نام خالق ہے، عبد الخالق، دوسرے کا نام عبد الخالق۔ اگر صرف نام کے مشابہت اختیار کرنے سے کیا پوری چیزوں کی مشابہت ہو جائے گی، اتحاد ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ تو پھر آپ صرف یعنی نام یا اسماء و صفات کو ڈائریکٹ جو ہے مخلوقات کی مشابہ کیسے قرار دے رہے ہیں؟ تو بالکل معلوم ہوا کہ یہ گمراہی ہے۔ اب آپ جو ہے دوسرا جو آپ نے سوال کیا، مشبہہ ان کے عقائد کیا ہیں؟ یہ بھی بہت ہی گمراہ فرقہ ہے، مبتدعہ فرقہ۔ یعنی دراصل اسلام سے ان کا تعلق ہے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ معطلہ ہو، مشبہہ ہو، سب، لیکن جو ہے یہ دوسری صدی ہجری میں انہوں نے گمراہی کے راستے اپنائے، اپنے اپنے طور پر نئے نئے خیالات پیدا کرنا شروع کیا۔ تو یہ لوگ کیا کیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانیں، یعنی ہم اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایسے مانتے ہیں ڈائریکٹ مخلوقات کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا جیسے ہمارا ہاتھ، اللہ کا قدم کیسا جیسے ہمارا قدم، اللہ کیسے مستوی علی العرش جیسے ہم بیٹھتے ہیں، مستوی کرسی ہے، کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ڈائریکٹ مشابہت کر دی مخلوقات سے۔ وہ لوگ تھے معطلہ، انہوں نے اس مشابہت سے بچنے کے لیے انکار ہی کر دیا، اور ان لوگوں نے کیا کیا، ڈائریکٹ مشابہت کر دی۔
تو یہ بھی گمراہ ہی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے مشابہت نہیں رکھتا ہے، نا مخلوقات میں سے کوئی اللہ کی مشابہت رکھتی ہے۔ اب اس کی انکارت کیسے ہے؟ قرآن میں خود اسی آیت میں جو سورہ شعراء کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی پہلے، تو اسی آیت میں یہ بات ثابت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے جیسا نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ تو اسی آیت سے معلوم ہوا کہ جو نام کے ذریعے سے صرف سمیع، بصیر، سننے والا، دیکھنے والا، اگر یہ ناموں کے ذریعے سے مشابہت نہیں ہو سکتی ہے، مخلوقات سے مشابہت نہیں ہو سکتی، خود اللہ نے فرما دیا، وہ السمیع البصیر، پھر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مخلوقات میں سے بھی بہت سے مخلوق ایسے ہیں کہ ان کے بھی ناک ہے، ان کے بھی ہاتھ ہے، ان کے بھی پیر ہیں، اور مخلوقات میں بہت فرق ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک ہاتھی ہے، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہاتھ پیر ہے۔ چونٹی ہے، یہ مکوڑے ہے، کیڑے ہے، چھوٹی مخلوقات ہے جیسے بکری ہے، بلی ہے، لے لیجیے آپ، تو ان کے بھی ہاتھ پیر سب کچھ ہے۔ جی صرف دیکھنے، ہاتھ پیر کے مشابہت سے کیا ہم دونوں کو ایک جیسے سمجھتے ہیں؟ فرق ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا ہے، اس کی کیا الگ تخلیق ہے، اور یہ بلی یا جو ہے اور دوسرے جانور یا گھوڑا اگر اس کی مشابہت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ دونوں میں فرق ہے، یہ بھی جانور، وہ بھی جانور، صرف نام کی مشابہت سے یہ کیفیت میں مشابہت نہیں ہو سکتی، کیفیت الگ ہے۔ تو ہم اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ کے نام میں مشابہت ہے مخلوقات کی، اور اللہ تعالیٰ کے نام میں مشابہت، صفت میں مشابہت ہے، صرف معنی اس کا معلوم ہے ہم کو، لیکن کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب میں اس کو آپ کو علماء کی روشنی میں، علماء کے اقوال کی روشنی میں ایک بات بتاتا ہوں۔ جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے، استوا کے بارے میں مجھے بتلائیے، ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کہا کہ الاستواء معلوم، انہوں نے جواب دیا، کہا کہ استوا اس کا مطلب معنی معلوم ہے، کیونکہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا معنی معلوم ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، بلند ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت کیسے، جیسے ہم بیٹھے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، مجہول ہے ہم سے، ہم کو اس کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ والایمان به واجب، اور اس صفت پر یا اس جیسی دیگر صفات پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کے سوالات کرنا بھی بدعت ہے، دین میں گویا کہ گمراہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ویسے مانے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور اس کی ہم کو معنی معلوم ہے لیکن حقیقت اور کیفیت یہ نہیں معلوم، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کے معنی کو ہم بدلیں۔ تو بلا تأویل، بلا تحریف، بلا تمثیل اور بلا تکییف اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننا چاہیے، اہل سنہ والجماعہ کا مذہب ہے۔ اور جو فرقے معطلہ ہو، مشبہہ ہو اور اس طرح کے دیگر فرقے، ایک گمراہ فرقے ہے۔ امید کے جواب باتیں ہیں جی، ان کا رد کیسے کیا جائے شیخ؟ ابھی جو آپ کے سامنے تو بتایا اسی طریقے سے ہم کو جواب دینا ہے، ہاں، اگر کوئی جو ہے اسی اسماء و صفات میں اگر کوئی نہیں مانتے ہیں یا پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ بالکل، ابھی جو میں نے جو تفصیلات بتلائی اس کے اندر رد آ گیا ہے۔ جی جیسے کہ سورہ شعراء کی اسی آیت میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس ایک آیت کو رکھ لیجئے کافی ہے کہ اللہ کے جیسا اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ تشبیہ کی نفی کر دی گئی ہے، اللہ کے جیسا کوئی مشابہت نہیں رکھتا ہے، تو ایک مشبہہ پر رد ہو گیا۔ وہو السمیع البصیر، اور جو معطلہ انہوں نے صفات کا انکار کیا تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صفات کو ثابت کیا، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں دونوں کی جو ہے تردید ہو جاتی ہے۔ ایک آیت اگر آپ یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ ایک اور چیز علماء نے بتلایا ہے کہ المعطل یعبد عدما، المشبہ یعبد صنما، والموحد یعبد الہا واحدا فردا صمدا۔ علماء نے کتنا پیارا جملہ لکھا ہے، کہا کہ جو ہے جو معطل ہے، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا ہے، وہ عدم کی عبادت کر رہا ہے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے ایسی کی عبادت کر رہا ہے، چونکہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر جیسے آپ اور ہم ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے، اگر ہم کہیں کہ جو ہے یہ سن نہیں سکتا، یہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے ہاتھ نہیں، اس کے پیر نہیں، اور جو ہے اس کا چہرہ نہیں ہے، تو ہم جو ہے کیا سمجھیں گے اس کے بارے میں؟ آخر ہے نہیں ہے، وہ عدم ہے، کچھ ہے نہیں وہ۔ تو اس طرح معطلہ یہ جو ہے بہت گمراہی میں چلے گئے، بالکل جو ہے اللہ کا گویا کہ انکار کرنے والے ہیں۔
اور کہا کہ والمشبہ یعبد صنما، جو تشبیہ دینے والے ہیں، مشبہ ہیں، وہ ایک معبود کی بت پرست، بت کی عبادت کر رہے ہیں، اسٹیچو کی عبادت کر رہے ہیں، چونکہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کے صفات کو مخلوقات کے صفات جیسا بنا کر گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اسٹیچو کے جیسا بنا دیا، تو یہ بھی گمراہی ہے۔ والموحد، جو توحید والا ہے، یعبد الہ واحدا، وہ صرف ایک الہ واحد کی عبادت کرتا ہے، فردن سمدن، تنہا ہے اور ہر چیز سے بے نیاز، اس کی کوئی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ امید کے سوال جی، جزاک اللہ خیرہ۔ شیخ، آپ ناظرین کو بتائیں کہ کیا نبیوں اور رسولوں میں ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ ماشاء اللہ، یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور معاشرے کی جو ہے اہم ضرورت ہے کہ کیا نبیوں اور رسولوں میں ربوبیت اور الوہیت کی کچھ صفات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ بھائی، یہ کہ ایک ہی سیدھے سادے الفاظ میں ہے کہ کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ نبی اور رسول یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو اپنی توحید کو بتانے کے لیے، بندوں تک جو ہے پہنچانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ ان کا اللہ کے پاس اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، معصوم عن الخطا بتایا ہے۔ اور میرے بھائی کے انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ قرآن و سنت میں بالکل واضح ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر نہ مانے تو وہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، بلکہ کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ ان کی اگر ایک تعلیم کو بھی نہیں مانے، اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم پر فرض ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی تعلیمات کا اگر انکار کرے تو یہ کفر ہے اور گمراہی ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اختیارات دیے ہیں ان کا اگر نہ مانے تو وہ گمراہی ہے، وہ غلط ہے۔ اب یہ کہ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ہے، یہ اللہ اشرف المخلوقات میں سے اشرف مخلوق ہے انبیاء علیہ السلام، کہ اللہ کے جیسے اختیارات رکھتے ہیں کیا؟ یعنی اللہ ربوبیت کے سلسلے میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، مالک ہے، حاکم ہے، مدبر الامور ہے، اور زندہ اور موت کرنے والا اور موت دینے والا ہے، آسمان سے بارشیں نازل کرنے والا ہے۔ غرض کی یہ صفات کیا انبیاء علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ جی ہاں۔ تو اللہ نے ایسا اختیار اپنے کسی کو نہیں دیا، وہ اختیارات اپنے پاس رکھا ہے، ایسے تصرفات اپنے پاس رکھا ہے۔ اور دوسری چیز الوہیت کی کوئی صفت، الوہیت یعنی ان کی کیا عبادت کر سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ سوال یہ ہے کہ کیا ان کی عبادت کر سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام سے کیا مدد مانگ سکتے ہیں یا وہ دعا کر سکتے ہیں؟ چونکہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، زندہ تھے تو ان سے مانگ سکتے تھے، لیکن انتقال کے بعد کیا ان سے مانگ سکتے ہیں؟ کیا ان سے جو ہے دعا کر سکتے ہیں؟ یا اس طرح کے کچھ عبادتیں ہیں جو ان سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہے ویسے ڈر سکتے ہیں، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہے ویسے محبت کر سکتے ہیں، اس اللہ سے جیسی ہونی چاہیے، اللہ سے کا جیسے خوف ہونا چاہیے ویسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء میں افضل نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا عہدے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گئے تھے اسراء میں، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی، تو جو خصوصیات اللہ نے آپ کو دی ہیں ہم ضرور مانیں گے، جو خصوصیات نہیں دی ہے اس کو نہیں مان سکتے۔ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مقام دیا گیا اتنا ماننا ضروری ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بتلایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام کی کچھ آیات بلکہ سورہ اعراف کی آیات ہے کہ اللہ نے بتلایا کہ اعوذ باللہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ یہ اس میں کتنی واضح بات ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتائیے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا میرے نفس کے لیے، آپ تمہارے لیے تو چھوڑیے، خود میرے نفس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، نفعا ولا ضرا، نہ میں اپنے آپ کو خود پر فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں اپنے آپ کو،
اللہ ماشاء اللہ، ہاں اتنا جتنا اللہ نے میرے اختیار میں مجھے دیا ہے، جتنا اللہ نے چاہا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، فرمایا کہ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ ہی عالم الغیب والسماوات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر میں غیب جانتا ہوتا کہ میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، کوئی تکلیف بھی مجھے نہیں پہنچتی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں جو تکلیف پہنچائی گئی، اللہ اکبر، وہ انسان اگر اس کو اپنے غور سے پڑھے اور تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے اور وہ کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھے تو اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داد شہید ہوئے اور آپ جو ہے گڑھے میں گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہرے مبارک سے خون بہنے لگا، اللہ اکبر، کتنی تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو وہ گڑھے میں نہیں گرتا، یعنی مثال کے طور پر اس تکلیف تک نہیں پہنچتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے پہاڑ پر گئے، پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ جو ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں پہنچو گے، تو اس طرح جب ان کو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدماشوں نے کیا کیا، پتھروں سے مار مار کر آپ کے کو لہو لہان کر دیا، آپ کے جو ہے پیروں سے خون بہنے لگا، جوتیوں میں خون بھر گیا۔ یہ تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں تکلیف مجھے نہیں پہنچتی۔ اچھا میرا مقام کیا ہے؟ ان انا الا نذیر، آپ بتلائیے کہ میں لوگوں کو ڈرانے والا ہوں، نذیر ہوں۔ کس سے؟ مطلب یہ ہے کہ جہنم سے، عذابات سے، اللہ تعالیٰ کے ذات سے، کہ تم اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ وبشیر لقوم یؤمنون، اور خوشخبری بھی سنانے والا ہوں کہ جنت کی خوشخبری، اس کی نعمتوں کی خوشخبری، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری سنانے والا ہوں، کیسے لوگوں کو؟ جو ایمان رکھتے ہیں، لقوم یؤمنون۔ تو اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے اتنا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہم مومن مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام جو اللہ نے نہیں دیا ہے، جیسے کہ غیب کا جاننا، اسی طریقے سے کوئی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مصیبت نہیں پہنچنا، تو ایسے جو نفع نقصان پہنچنا یا پہنچانا، ایسے اختیارات اللہ نے نہیں دیے ہیں۔ یا کسی کو ڈائریکٹ یعنی اللہ کے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، رزق دیتا ہے، یا اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، یا کائنات میں تصرفات کر دیتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے۔ ہاں جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا، جیسے آپ نے انگلی کی اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم بولیں گے اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی۔ معراج کے ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے اور اتنی جو براق سواری پر گئے، اور پھر اسی وقت آیا، روایت میں ملتا ہے کہ جب جس دروازے سے نکلے تھے اس کا جو ہے جس سے ہم جو ڈور لگاتے ہیں وہ جو ہل رہی تھی، وہ زنجیر ہل رہی تھی۔ سبحان اللہ، اتنے کم وقت میں آپ آ گئے، جس بستر پر آپ سوئے ہوئے تھے ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اس سے پہلے آ گئے۔ تو یہ اللہ نے جو آپ کو اختیارات دیا ہم مانیں گے، لیکن جو اختیارات اللہ نے آپ کو نہیں دیا وہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور حدیث بتاؤں گا، بالکل واضح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام بتلایا، اس میں کہا کہ میرے بارے میں غلو نہ کرو، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے غلو کیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اے لوگو تم میرے بارے میں غلو نہ کرنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے کہ نصارہ ابن مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا تھا۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس طرح غلو کیا، کیا کیا؟ انہوں نے اس نبی کو اللہ کا مقام دے دیا۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ خود اللہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں والعیاذ باللہ، کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے عیسیٰ، مریم اور جو ہے جبریل مل کر سب تینوں مل کر قنوم ثلاثہ ہے، اقانیم ثلاثہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کا مقام انہوں نے دے دیا، کہا کہ اس طرح غلو مت کرو، میں جو ہے کیا ہوں، انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بتلایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا کہ انسان ہوں، میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ کس بات کی وحی کی جاتی ہے، کس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ انما الہکم الہ واحد، لوگوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء ہو، ان کے پاس
ربوبیت اور الوہیت کی، اور اس طرح کے جو اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیا ہے تو اختیارات اور صفات نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ محترم، اسی کے ضمن میں میرا ایک اور سوال ہے۔ بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو زندہ اور مردہ لوگوں سے یا پھر اولیاء اکرام سے شفاعت اور مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، تو اس پر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ ان کو ہم کیسے جواب دیں، کیسے سمجھائیں؟ زندہ یا مردہ یا صرف زندہ؟ زندہ، بعض لوگ مردوں سے یعنی اولیاء اکرام کی طرف وہ لوگ نسبت کرتے ہیں۔ دونوں سے؟ جی ہاں۔ آپ کا سوال جو یہ ہے کہ جو ہے کیا ایک شخص، ایک بندہ زندہ اور مردہ جی افراد سے مدد مانگ سکتا ہے جی ہاں یا نہیں ہے؟ جی اچھا، اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم پہلے صرف زندوں کو لیں تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی کہ زندوں سے مدد مانگنا، استعانت جسے کہتے ہیں، یا شفاعت طلب کرنا، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا، نیکی کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، اے لوگو تم آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیک جو کام ہو رہا ہے، خیر کا کام ہو رہا ہے، دعوت اللہ کا کام ہو رہا ہے، ایسے کوئی بھلائی کے کام ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی ضرور مدد کرو۔ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز کیا ہے؟ شفاعت طلب کرنا۔ شفاعت کہتے ہیں سفارش کرنا، یعنی واسطہ بننا۔ جیسے کوئی جو ہے کسی بڑے منسٹر کے پاس جانا چاہتا ہے، اس کے پاس کچھ کام ہے، تو وہ اس کا کوئی دوست ہے جو اس کے تعلقات ہیں اس کے پاس، تو وہ اپنے دوست سے مدد طلب کرتا ہے، بھائی میری سفارش کر دیجئے، میری جو ہے درخواست اس تک پہنچائیے تاکہ میرا معاملہ اس تک پہنچے اور وہ میرے مسئلے کو حل کرے۔ تو یہ واسطہ، سفارش، یہ زندوں سے، میں کہہ رہا ہوں زندوں سے، یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اور اللہ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی شخص کسی کے ساتھ، کسی کے نیکی کے بارے میں شفاعت کرے، کسی کے نیکی کے سلسلے میں کسی کی سفارش کرے، تو یکن لہ نصیب منہا، تو اس کا نیکی کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ یعنی اس نے جو اس کا مقام، اس کا جو ہے اس کے اور دوسرے کے درمیان سفارش کا کام جو کیا ہے، تو اس کو ثواب پہنچے گا، اس سفارشی کو، جو واسطہ بننے والے کو، زندہ۔ تو یہ خود اللہ نے فرمایا، اور ایک حدیث میں ہے، اشفعوا تؤجروا، کہ تم ایک دوسرے سفارش کرو، سفارشی بنو، ایک دوسرے کی آپس میں کوئی ضرورت ہے تو سفارش کرو، تؤجروا، اجر پاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زندوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن کچھ شرائط ہیں، کچھ اس کی بھی شرائط ہے۔ کیا شرائط ہے؟ علماء نے بتلایا ہے، سب سے پہلے ہے کہ وہ زندہ ہو، یعنی ہم جو زندوں کی بات کر رہے ہیں وہ زندہ ہو۔ ہاں، دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کو ہم بتا رہے ہیں وہ سمجھ سکے ہو، جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ سمجھ سکے ہو۔ جیسے انسان ہے، زندہ ہے، تو وہ سمجھ سکے اس بات کو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے چیزوں میں اس سے مدد مانگے جس میں وہ قدرت رکھ سکتا ہے، جس میں وہ قدرت رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جاؤ آپ آسمان سے ستارے توڑ کر لے آؤ، بولے گا میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو ایسے چیزوں کے بارے میں کہے گا، اے بابا، اے فلاں، آپ میری مدد کریے، وہ ستارہ مجھے چاہیے، وہ چاند پر مجھے جانا ہے، یہاں سے پہنچا دیجیے ادھر۔ تو اس طرح اگر جو ہے انسان سے مدد طلب کرے تو کہاں ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے بتلایا ہے کہ ایسے معاملے میں جس پر انسان قدرت رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ جائز معاملے میں ہو، ناجائز معاملے میں نہ ہو۔ سفارش کرنا، مدد طلب کرنا، مثال کے طور پر اگر کوئی نماز کو جا رہا ہے، راستے میں سوار پیدل ہے، کوئی جو ہے اپنے بھائی، جو اس کا دوست، کوئی جا رہا ہے بائک پر، تو کہے گی بھائی مجھے وہاں تک نماز کے لیے چھوڑ دیجئے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جلدی جانا ہے، چل نہیں سکتا، تو اس طرح ہیلپ لے سکتے ہیں، ایسے معاملے میں جو جائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے بھائی میں جا رہا ہوں، آج فلم ریلیز ہونے والی ہے، ٹکٹ نہیں ملے گی، ذرا مجھے جلدی پہنچائیے، یہ حرام ہے، اس طرح مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ تو علماء نے بتلایا ہے کہ ایسے معاملے میں جو جائز ہو۔
اور اسی طرح میرے بھائی جس سے مدد مانگ رہے ہیں جو زندہ لوگوں سے، وہ حاضر بھی ہو. اب جیسے آپ سامنے ہیں، میں آپ سے کچھ مدد طلب کر سکتا ہوں، مجھے پانی دیجیے، کیونکہ آپ حاضر ہیں، دے سکتے ہیں اور جائز معاملہ ہے، ثواب کا معاملہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا یا سفارشی کرنا اسی طرح سمجھ لیجیے جائز ہے. ہاں البتہ آپ نہیں ہیں، روم سے باہر چلے گئے، میں آپ کو 1000 مرتبہ بھی بلاؤں تو آپ سن نہیں سکتے، اور میں عقیدہ رکھوں کہ آپ جو ہے میری ہیلپ کریں گے، تو یہ حرام شرک ہے، کفر ہے. تو اس طرح لوگوں سے، جو زندہ لوگوں سے، یہ چند شرائط کی بنیاد پر کہ وہ زندہ ہو اور وہ مدد کر سکتا ہو، وہ سامنے ہو، حاضر ہو، اور ایسے معاملے میں جس میں اللہ نے اس کو قدرت اور طاقت دی ہو، اور ایسے معاملات میں جو جائز امور ہے، شریعت میں حرام نہیں ہے. بھائی مجھے وہاں پر جو ہے شراب رکھی ہوئی، ذرا مجھے شراب اٹھا کر دو، یا مجھ بھائی جیسے ہم ایک دوسرے سے ہیلپ کرتے ہیں، بیٹا جا کر جو ہے سگریٹ لے کر آؤ، تو اس طرح حرام چیزیں ہیں. بھائی دوسروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ جو بھائی ذرا مجھے بال، میرے جو ہے داڑھی کے بال بڑھ گئے ہیں، ذرا شیف کر دیجیے، یہ حرام معاملات ہے. ایسے چیزوں میں ہیلپ کرنا جائز نہیں ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برائی کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں. دوسرا جو سوال اسی سوال سے جو تعلق رکھتا ہے آپ کا، وہ یہ ہے میرے بھائی کہ کیا مردہ لوگوں سے سوال کرنا، مدد مانگنا، سفارش طلب کرنا کیا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے. کیسے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتر آیت نمبر 13 اگر پڑھیں گے معلوم ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اے لوگو تم اگر ان مردوں سے تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا کو سن نہیں سکیں گے، کیونکہ مردے ہیں، وہ سن نہیں سکتے ہیں. اچھا ولو سمعوا، ٹھیک ہے ہم تمہاری بات کو مان لیے، ٹھیک ہے وہ سنتے ہیں، آپ بول رہے ہیں سنتے ہیں، بولا ٹھیک ہے میں مان لیا سنتے ہیں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر وہ سنتے ہیں، مستجابوا لکم، تمہاری سوال کا جواب نہیں دے سکتے، تمہارا سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو حکم نہیں دیا کہ وہ تم ہماری عبادت کرو، تم سے مدد مانگو. شیطان خود انکار کر دے گا، کہے گا کہ انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں نے تم کو صرف بلایا کہ تم نے مان لیا، تو میری کیا غلطی ہے؟ تو اس طرح مردوں سے مانگنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور میرے بھائی یہ کہ جو ہے وہ جس سے مانگ رہے ہیں، جو انسان جو مر چکا ہے، چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو یا بد کچھ بھی ہو، لیکن کیا آپ کو گارنٹی یہ ہے کہ وہ جو ہے بالکل نیک ہے؟ یعنی یہ ہے کہ ایک انسان ہے، وہ ہم اس کے بارے میں گمان رکھ سکتے ہیں، لیکن 100% کہہ سکتے ہیں کہ آپ مکمل جو ہے جنتی ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. ہاں جس کے بارے میں اللہ نے بتلایا ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں فلاں جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی رضی اللہ عنہ اجمعین. جیسے عشر مبشرہ ہے، ابو کاشا رضی اللہ عنہ جنتی ہے، ایسے بہت سے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے. لیکن ان کے بارے میں جو نہیں بتلایا ہے تو اس کے بارے میں ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے، اور وہ خود دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے وہ خود ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، کیسے ہم ان سے مانگیں گے؟ بات بالکل واضح ہے، سمجھ میں آ رہی بات کہ جو ہے وہ جو دنیا سے زندہ جا چکے ہیں، وفات نہیں پائے، تو وہ خود دعاؤں کے محتاج ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ بندہ جو انتقال ہو چکا ہے، زندہ تھا انتقال ہو چکا ہے، اگر ہم اس سے 1000 مرتبہ کہیں کہ فلاں مجھے پانی لا کر دو، تھوڑی دیر پہلے میری پانی لا کر دیتا تھا، تھوڑی دیر پہلے جو ہے میری ہیلپ کرتا تھا، لیکن اب اس کو کہیں تو وہ نہیں کر سکتا چونکہ وہ مردہ ہے. تو اگر ہم بہت سے لوگ آپ کو یہ شبہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ کو نہیں معلوم اولیاء اللہ کی قدرت کیا ہے، ان کی قدرت مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ جو ہے اتنے نیک ہے مرنے کے بعد ان کی جو ہے طاقت شروع ہوتی ہے. یہ سب جو ہے گمان ہے آپ کے. کیا اس کی دلیل ہے؟ انہم الا انتم الا تخرصون، یہ سب تمہارے جو ہے اپنے بنائے ہوئے جو خیالات ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اور ایک بات یاد رکھیں، وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ خود ثواب کے محتاج ہے، اور یہ کہ وہ خود دعاؤں کے محتاج ہیں، اور وہ کہ جو ہے ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ان کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، ان کا نیک اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
حدیث بھی ہے صحیح مسلم کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب اس کو پہنچتے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الا من ثلاث، من ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جب اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں تو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے الا من ثلاث الا ولد صالح يدعو له، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر دنیا میں اس نے کوئی جو ہے کسی کو تعلیم دی ہے، اور علم ينتفع به، کیا لوگوں کو سکھا کر گیا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس کی تقریریں سن رہے ہیں، اور اس کے جو ہے جو نیک دنیا میں نیک کام کر کے گیا ہے، علم لوگوں کو پہنچا کر گیا ہے، کسی کو قرآن سکھلایا ہے، تو ایک دوسرے کو سکھلا رہے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور صدقۃ جاریہ، اور یہ کہ دنیا میں اس نے صدقہ جاریہ کے بہت کام کیے، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں قرآن جو ہے مسجد میں رکھ دیا، اور کہیں مسجد بنا دیا، اور کہیں جو ہے کسی کے لیے گھر بنا دیا، یا کہیں جو ہے کسی کی نوکری لگا دی تھی دنیا میں رہ تک سفارش کر کے۔ اس طرح جو بھی اس نے صدقہ کے کام کیے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے دوسرے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے اس کا ثواب پہنچے گا۔ جیسے کسی نے ایک درخت لگا دیا، ایک آم کا درخت ہو، یا سیتافل کا درخت ہو، جام کا درخت ہو، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا ثواب جو ہے اس کو پہنچتا رہے گا، کیونکہ خیر کا کام دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی صدقہ اس نے کر گیا ہے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، کہ اس کے نیک اولاد اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں تو اس کا بدلہ اس کو ملتا رہے گا، چونکہ اس اولاد کو اسی نے اچھی تربیت کی، اسی وجہ سے دعا کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اس کو دوسروں کو علم سکھا کر گیا تھا، تو اس کی وجہ سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، قرآن سنت پڑھ رہے ہیں، دین کی راہ پر ہیں، تو پھر اس کا تو یہ معلوم ہوا ہم کو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اس سے مانگنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا بھی اسلام میں بلکہ جو ہے ابھارا گیا ہے، اور سفارش کے معاملے میں ہو یا پھر مدد کے معاملے میں ہو، لیکن جو ہے کچھ شرائط ہوں کہ وہ حاضر ہوں اور کر سکتے ہوں وہ کام، اور جائز معاملات ہو۔ اس طریقے سے اللہ عالم الصواب، بات واضح ہو گئی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ، لوگوں میں وسیلے کے تعلق سے بھی کافی گمراہی پائی جاتی ہے، آپ اس وسیلے کے موضوع پر تفصیلی وضاحت فرمائیے۔ جی الحمدللہ، یہ بھی سوال معاشرے کے حساب سے بہت ہی اہم سوال ہے، چونکہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی وسیلے میں بہت ہی جو ہے گڑبڑ کرتے ہیں، اپنا جو ہے عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ بھائی وسیلہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، وسیلہ یعنی اللہ ایسے کام کرنا جس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، ایسے کام اختیار کرنا جس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ علماء نے اس کا معنی قربت بتلایا ہے، وسیلہ ذریعہ جس کو کہہ لیجیے۔ تو کیا ایسے لوگوں سے جو زندہ ہیں ان سے وسیلہ لے سکتے ہیں، یا ایسے لوگوں سے جس کا انتقال ہو چکا ہے ان سے وسیلہ لے سکتے ہیں؟ تو علماء نے بتلایا ہے کہ وسیلہ لینا جائز ہے تین طرح سے وسیلہ لے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں اس کے وسیلے سے دعا مانگے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تو رحمان ہے، مجھ پر رحم فرما، تو رحیم ہے، تو دنیا و آخرت میں نیک بندوں پر رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تو رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو رزق دے۔ تو اس طرح اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ تو قدرت رکھنے والا ہے، میں مصیبت پریشانی میں ہوں، مجھ پہ میری مدد فرما، تو اللہ کے اسماء الحسنی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ دنیا میں نیک عمل کیے تھے اور کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، تو اپنے ان نیک اعمال کے حوالے سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں شرط یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جیسے کہ اس کی دلیل حدیث میں ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ ایک بتلایا ہے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا، کہ وہ لوگ راستے سے جا رہے تھے
3 افراد تھے. تو بارش بہت ہی تیز بارش ہوئی، کڑکا ہوا، آسمان میں بجلی گری اور اس طرح موسم بالکل خراب ہو گیا. تو انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے دامن میں جو جگہ لی تھی، پہاڑ کے دامن میں جگہ لی تھی. اور جب جیسے ہی پہاڑ میں کے نیچے گئے وہ اپنے سر چھپانے کے لیے، پہاڑ کا ایک حصہ اس کے اوپر آ کر رک گیا اور وہ جو ہے پہاڑ کے اندر غار، گویا کہ غار میں ہو گئے. تو اندھیرا ہو گیا، پریشان ہو گئے، آخر کیا کریں، اب کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا پائیں. تو ان میں سے تینوں نے کہا کہ جو ہے اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر دعا کرے. تو جیسے تفصیلی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے والدین تھے اور میں والدین کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا. میں بکریاں چرانے والا تھا، صبح میں بکریاں لے کر جاتا اور پھر شام کو لوٹ آتا. تو جب شام میں آتا تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ نکال کر پلاتا تھا بکریوں کا. لیکن ایک رات یوں ہوا کہ والدین میں آنے سے پہلے سو گئے ہیں، کچھ دیر ہو گئی تھی تو لکڑیاں کاٹنے کے سلسلے میں. تو میں دیر سے پہنچا، والدین سو گئے. میں بکریوں کا دودھ نتھار کر والدین کے پاس آیا تو ان کی آنکھ لگ چکی ہے. میں جو ہے وہی برتن لے کر کھڑا رہا اور میرے بچے بلبلا رہے ہیں. میں بچوں کو دینا مناسب نہیں سمجھا والدین سے پہلے، اور میں والدین کے اٹھنے کا انتظار کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اے اللہ، میں نے یہ کام محض تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے کیا. اگر اللہ یہ عمل میرا پسند ہے تو اس عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تھوڑا پہاڑ ہٹ گیا. اور ایک آدمی نے اسی طریقے سے ایک دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، میرا جو ہے غلام تھا، یعنی میں جو ہے بڑا مالدار آدمی تھا یا پھر میرے پاس کچھ لوگ کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہے ایک آدمی تھا جو کام کیا، لیکن میرے اس کے معاملے میں کچھ اختلاف ہو گیا کہ جو ہے اجر کے معاملے میں، اجرت کے معاملے میں وہ راضی نہیں ہوا اور ناراض ہو کر چلا گیا. وہ کام تو کیا لیکن پیسے نہیں لیا. تو میں نے کیا اس سے اسی پیسوں سے بکری خریدی. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بہت ہی جو ہے یعنی پروان چڑھایا، کئی بکریاں ہو گئی، کئی سال ہو گئے. اس کے بعد پھر جو ہے اپنا وہ پیسہ لینے کے لیے آیا، اجرت لینے کے لیے آیا. تو میں نے کہا کہ جاؤ، جتنے وہاں پر بکریاں ہیں سب تمہارے ہیں. کہا کہ جو تم مذاق کر رہے ہو، میں جو اپنی اجرت لینے کے لیے غریب آدمی ہوں آیا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب لے لو. کہا کہ نہیں، تمہارے پیسے تھے، میں نے اس کو حفاظت کر کے رکھا تھا اور آج جو ہے یہ شکل بن چکی ہے اس کی. تو وہ خوش ہو کر لے کر چلا گیا اور کہا کہ اللہ، میں نے عمل کیا ہے اور محض تیری رضا کے لیے، اگر تجھے پسند ہے تو اس عمل کے بدلے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. اللہ کے نبی فرماتے تھوڑا اور پہاڑ ہٹ گیا. ایک اور شخص نے دعا مانگی، کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ، میری ایک بہن تھی، چچیری بہن تھی، اور جو ہے میں بہت ہی جو ہے خراب آدمی تھا، لیکن میں نے اپنی چچیری بہن سے برائی کرنے کا ارادہ کیا. اے اللہ عز و جل، میری بہن بہت نیک تھی. ایک دن جو ہے وہ مجھے بہت اکسایا میں اس کو، لیکن وہ میری بات کے لیے تیار نہیں ہوئی. لیکن ایک دن بہت اس کو جو ہے ضرورت پیش آئی پیسوں کی، تو وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ مجھے فلاں 100 دینار یا کچھ کی ضرورت ہے. کہا کہ میں ایک شرط پر تجھے دیتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے دو. کہا بتاؤ. کہا کہ جو ہے میرے ساتھ ایک رات گزارو اور میں تمہیں جو ہے اجرت دوں گا. تو بیچاری اللہ والی پریشان تھی، مجبور تھی، ماں باپ کی جو ہے پریشانی نہیں دیکھ سکتی تھی، تیار ہو گئی. لیکن جب جو ہے کمرے میں داخل ہوئے اور میں نے جو ہے ارادہ کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ کہتی ہے اتق اللہ، اے اللہ کے بندے، یا اللہ سے ڈر. جب اتنا جملہ سننا تھا میں اس کو چھوڑ کر دور ہو گیا، الگ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ، میں صرف تیری رضا کے لیے الگ ہوا، تو لہٰذا تو ہمارے اس مصیبت سے ہم کو نجات دے. تو اس طرح وہ جو ہے پہاڑ پورا ہٹ گیا، وہ چلے باہر نکل گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنے نیک عمل کے ذریعے سے ہم وسیلہ لے سکتے ہیں. اور بھائی، تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے جس سے وسیلہ لینا جائز ہے، جو زندہ لوگ ہیں ان سے وسیلہ لے سکتے ہیں. جیسے ابھی مدد کے سلسلے میں ایک بات واضح ہوئی تھی کہ جو زندہ ہے اور وہ کر سکتے ہیں، نیک آدمی ہے، مسلم ہو، صالح ہو، متقی ہو، اور یہ امید ہو کہ اس کی دعا قبول ہوگی، تو ایسے فرد سے، ایسے بندے سے یا بندی سے دعا کروا سکتے ہیں. آپ میرے حق میں دعا کریے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا تنسا یا اخانا فی صالح دعائک، اے ہمارے بھائی،
تم اپنے نیک دعاؤں میں ہمیں نہ بھولیے، یعنی ہمیں بھی یاد رکھیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو زندہ ہے، نیک ہے، صالح ہے، کر سکتے ہیں، ایسے سے دعا کروا سکتے ہیں۔ اب بھائی سوال یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ یعنی وسیلہ لیتے ہیں وہ مردوں سے وسیلہ لیتے ہیں، بلکہ سمجھیے کہ جو نیک ہی لوگ ہیں لیکن اللہ کے پاس جا چکے ہیں ان کو مردے ہی کہتے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، جو ایسے لوگوں سے وسیلہ لیتے ہیں۔ بعض فرشتوں سے وسیلہ لیتے ہیں، یا بعض جو ہے انبیاء سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض حسن حسین سے، بعض علی رضی اللہ عنہ سے، اور بعض اس طریقے سے اپنے ماں باپ کا وسیلہ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ جو ہے کیا اس کے سلسلے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ تو علماء نے بتلایا ہے کہ اس طرح کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، اس طرح کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، چوں جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ لیتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ سے، آپ کے مقام و مرتبے سے ہمیں ہماری اس دعا کو قبول فرما، اللہم انا نسألک بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے، آپ کی جو ہے جاہ و مرتبہ مقام کے ذریعے سے آپ سے وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ تو بھائی اس طرح کہنا جائز نہیں، علماء کرام نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ اور بعض حسن یا حسین رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یا علی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے یا حسین کے وسیلے سے، علماء نے کہا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ہاں ہماری دعا سن نہیں سکتے، اور یہ کہ جو ہے ان مرنے کے بعد جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ضرور ہماری دعا قبول کرنا، میں اللہ کے نبی کی قسم کھا کر تجھ سے دعا کر رہا ہوں تو میری دعا قبول کرنا۔ تو اس طرح بعض لوگ کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے وسیلہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ کیوں جائز نہیں ہے؟ چونکہ جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ پر جو ہے تم جو ہے سختی کر رہے ہو، یہ اس طرح سختی کرنا جائز نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کسی اور کی ذات ہو اس طرح کوئی قسم کھا کر کہتا ہے، تو اس طرح علماء نے کہا کہ جائز نہیں۔ دو قسمیں ہیں، جو شخصی چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ہو تو ان کے نام سے وسیلہ طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں، ایک دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن کی جو آیت ہے پارے 15 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، قرآن میں وسیلے کا لفظ آیا کہ وسیلہ جو ہے طلب کرو بول کر ہے، تو پھر جو ہے ہم اگر ان کو بتائیں کہ بھائی وسیلہ طلب کرنا اس طرح جس کا انتقال ہو چکا ان سے جائز نہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے خود اللہ نے وسیلہ طلب کرنے کا حکم دیا، وسیلہ کا لفظ آیا تو پکڑ لیتے ہاں وسیلہ طلب کرنا چاہیے۔ تو اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے بتلایا ہے، صحابہ کرام نے اس کی تفسیر بتلائی اس آیت کی، آپ اگر پڑھ کر دیکھ لیں تو انشاءاللہ احسن البیان بھی اگر پڑھ لیں تو اس کے اندر ساری تفصیل، بڑی اچھی تفصیل آپ کو ملے گی۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو اپنے رب کے پاس وسیلہ طلب کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت وہ چاہتے ہیں۔ یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ وہ ایک کہتے ہیں کہ جو کون زیادہ اللہ کے قریب پہنچے، ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے لوگوں سے مدد مانگنے کو حرام کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، جن سے، بہت سے لوگ جنوں سے مدد مانگتے تھے، جنوں سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عرب تھے، جو کفار قریش تھے، مشرکین تھے، وہ جنوں کو سے ڈرتے تھے، جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان سے دعائیں کرتے تھے اور ان کی جو ہے ان سے وسیلہ طلب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ مفسرین کرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور علماء میں سے ابن کثیر اور دیگر علماء کرام جو اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کفار قریش عرب کے لوگ یہ جنوں سے مدد مانگتے تھے، وہ جن جو پہلے سے مانگتے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ اسلام قبول کر لیے، تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ انہی سے جو ہے مدد مانگ، انہی سے وسیلہ پکڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جن سے تم وسیلہ پکڑ رہے ہو وہ خود اسلام قبول کر لیے، وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہم قریب پہنچے نیک اعمال کے ذریعے سے، تو تم جو ہے پھر انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ سمجھ رہے بات یہ؟ تو اس طرح ان کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ وسیلہ کا اصل معنی جو علماء نے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیز جس کے ذریعے سے اپنے مقصود تک پہنچ سکے۔ وہ کیا ہے؟
عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین کی تفاسیر اگر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہے مطلب اس آیت کا. ہاں تو معلوم ہوا کہ جو ہے وسیلہ لینا مردوں سے جائز نہیں ہے اور زندوں سے لے سکتے ہیں، لیکن 3 طرح سے. میں آپ کو ایک اور جو ہے دلیل دوں گا، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما. یہ عموماً مساجد میں دعا ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں بھائی میں کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور، خلافت کا جو دور تھا، اس دور میں ایک مرتبہ قحط سالی کا زمانہ تھا. قحط سالی ہو گئی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اور جو ہے جانور مر رہے تھے، اور زمین خشک ہو چکی تھی، پانی نہیں تھا. تو صحابہ کرام بہت ضرورت محسوس کی پانی کی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے عمر رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ آپ جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، ہم آپ کو وسیلہ مانگتے ہیں، آپ کے ذریعے سے جو ہم اللہ سے دعا کریں گے، چونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے، مان لیے، کیونکہ زندوں سے کر سکتے ہیں، دعا کروا سکتے ہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم انا نتوسل الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک زندہ تھے ان کے ذریعے سے آپ سے دعا مانگتے تھے، اور آپ ہماری دعا قبول کرتے تھے، اور ہم کو بارش نازل ہوتی تھی ہم پر. لیکن اب آپ کی وفات ہو چکی ہے، اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ان کے چچا کے توسط سے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، لہٰذا تو ہماری دعا قبول فرما. صحابی کہتے ہیں جیسے دعا کیے اور ادھر بارش نازل ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ زندوں سے وسیلہ طلب کر سکتے ہیں. اس سے آپ ایک بات سمجھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کتنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کی قبر معلوم تھی، آپ صحابہ وہیں تھے، اگر چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر دعا کر سکتے تھے، یا آپ کا نام لے کر دعا کر سکتے تھے. لیکن اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. امید کے جواب واضح ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اگر کوئی دلیل کے طور پر کہے کہ تم زندوں سے مدد مانگنے کے قائل ہو، تو اللہ کے نبی خبر میں زندہ ہیں تو ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیا ان سے مدد مانگ سکتے ہیں اگر اللہ کے نبی خبر میں زندہ ہیں تو؟ جی، اب یہی جو سوال جو محبائی نے کیا ہے کہ اللہ کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات وہ برزخی حیات ہے، اور آپ نعمتوں میں ہیں اور سب کچھ ہے. اب یہ ہے کہ جو ہے جس طرح ہم زندہ، جیسے دنیا میں زندہ ہیں اور اس طرح وہاں زندہ ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، اس طرح وہ زندگی الگ ہے، برزخی زندگی وہ کسی کو نہیں معلوم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جو ہے صحابہ کرام ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہم سے زیادہ وہ جو ہے علم رکھنے والے ہیں، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے، جیسے ابھی بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چاہتے اور یہ سمجھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، قبر میں زندہ ہے، لہٰذا جو ہے ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے. لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں زندہ ہونے کی وجہ سے یا پھر جو ہے اس عقیدے سے ان سے دعا نہیں مانگی. ڈائریکٹ اس سے جو زندہ ہے، انسان جو زندہ ہے، عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا، ان سے دعا مانگی. تو صحابہ کے سلف صالحین ہیں ہمارے. تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لے آئے ہو، یعنی صحابہ سے خطاب ہے، اگر تم جیسے ایمان لے آئے ہو صحابہ، ویسے دیگر لوگ بھی ایمان لے آئے تو کامیاب ہو گئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہمارے سلف صالحین ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی جو ہے قبر میں زندہ ہے اس عقیدے سے اللہ کے نبی کے وسیلہ نہیں لیا. انشاءاللہ امید کے بات واضح ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. شیخ اسی بھائی نے آگے اور لکھا ہے، شیخ قبروں پہ جانا اور استغاثہ کرنے کی ایک مشہور دلیل پیش کرتے ہیں کہ موسیٰ الاشعری کو مروان نے دیکھا کہ اپنا سر اللہ کے نبی کے قبر پہ سر رکھتا ہوا دیکھا، تو ان کو منع کیا. تو موسیٰ الاشعری نے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں بت کی طرف نہیں آیا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو واقعہ جو بھائی نے لکھا ہے جی، اس کی دلیل کہاں تک درست ہے یہ دیکھنا پڑے گا. جب دلیل کے ساتھ ہم بات کریں گے، اگر یہ دلیل صحیح ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. اگر دلیل
کیونکہ بہت سے احادیث، من گھڑت احادیث بہت سے موجود ہیں. علماء کرام نے ایسی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اس میں ضعیف احادیث کو جمع کیا. تو امید کہ شاید یہ بھی ضعیف ہو سکتی ہے. اور اس طرح صحابہ کرام کسی کی قبر پر کبھی جو ہے انہوں نے سجدہ نہیں کیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام جو ہے آئے، وفد جو ہے وہ دوسرے ممالک کو جاتے تھے، اللہ کے نبی بھیجتے تھے، اور جو ہے وہ پہلے اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس کے بعد اسلام قبول کیے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑے بڑے جو ہے بادشاہوں کا ہم ساتھ رہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے ہم نے جو ہے رفاقت پائی ہے، اور ہم وہاں دیکھے ہیں کہ ان لوگ جو ہے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو اجازت دیں ہم کو کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں، کیونکہ ان سے زیادہ حقدار آپ ہیں، ہم آپ کو اس سے زیادہ چاہتے ہیں. تو کہا کہ تم میرے سامنے سجدہ نہ کرو. صحیح مسلم کی کچھ روایت ہے اس طرح کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو روک دیا ہے، صحابہ کو روک دیا ہے، تو صحابہ اس طرح نہیں کر سکیں گے. اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. شیخ، اب آپ ناظرین کو بتائیں کہ دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں اور کیا ہیں، اس کی وضاحت فرمائیے آپ. دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں؟ تو دین اسلام کے 3 مراتب ہیں. جی. دین اسلام کے 3 مراتب ہیں. سب سے پہلے جیسے حدیث جبریل اگر آپ پڑھیں گے، جو صحیح مسلم کی پہلی روایت ہی، بخاری میں بھی حدیث ہے، جبریل مشہور حدیث جبریل سے مشہور روایت ہے. عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ وہ ایک صحابی، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک ایسا آدمی آیا جو بالکل اس کے کپڑے سفید ہیں اور اس کے بال جو ہے بالکل صحیح ہیں، اور کوئی سفر کے نشانات نہیں دیکھے جا رہے ہیں. اور وہ آدمی جو ہے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل بیٹھ گیا، جبکہ صحابہ ڈرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بعض صحابہ جو ہے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے جو ہے آپ کی عزت اور تعظیم کرتے تھے. لیکن وہ کہ جو ہے آیا اجنبی ہے اور گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ بعض اپنے پیروں پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں پر رکھا. اس کے بعد پھر جو ہے سوالات کرنے لگا. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے. تو سب سے پہلے اسلام، پھر اس کے بعد ایمان، اس کے بعد احسان. تو یہ 3 جو ہے مراتب ہیں اسی حدیث میں. تو اس کی تفصیل میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اسلام کے 3 مراتب ہیں. سب سے پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر احسان. اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں الاستسلام للہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، جھکا دینا، اپنے ہر چیز کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنے تمام خواہشات کو، تمام چیزوں کو. اور وانقیاد له بالطاعہ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنا، اس کے سامنے جھکے رہنا. اور تیسری چیز علماء نے بتلایا ہے وہ اس سے اجتناب کرنا جو شرک ہے اور شرک کے جیسے دیگر چیزیں ہیں، تو شرک سے بچے رہنا. یہ ہے اسلام. اسلام کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود برحق نہیں، وان محمد رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور پھر اس کے بعد اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ شرک سے بچے رہنا. جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے جو امور ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے اور دیگر ایسے گناہ ہیں، اس سے بچے رہنا، یہ اسلام ہے. اور میرے بھائی، اسلام کے کچھ ارکان ہیں جو اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے. جب پوچھا من اسلام، تو کہا کہ تم ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت، اور حج کی فرضیت کو ادا کرنا جو اللہ نے کسی کو استطاعت دیا ہے. ان استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے جانے کی طاقت دی ہے، مال دیا ہے، تو حج کرنا اسلام کے ارکان ہے. اور میرے بھائی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان یہ ہے، جیسے کہ علماء کرام نے اس کی تفسیر صحیح جو اہل سنہ والجماعہ کے پاس جو تفسیر بتلائی ہے وہ یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں کہ اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والارکان، تزید بالطاعت وتنقص بالمعصیہ. کہ یہ ایمان کی صحیح تعریف علماء نے بتلائی. کہا کہ جو ہے ایمان یہ ہے کہ زبان سے سب سے پہلے اقرار کرنا
کہ اللہ تعالی شہادتین کا اقرار کرنا اور دیگر جو امور ہے ایمانیات کے اس کا اقرار کرنا، واعتقاد بالقلب، زبان کے ساتھ ساتھ دل میں اس کا پکا عقیدہ رکھنا کہ اللہ موجود ہے، عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنے تمام کاموں کو تدبیر کر رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو باتیں سن رہا ہے، سب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے عقیدہ رکھنا، فرشتے اللہ کے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور اللہ نے اس کے ذریعے سے ہم تک جو ہے اللہ کا اپنا پیغام پہنچایا، نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو یہ ایمان ہم نے نہیں دیکھا ہے، جتنے نبی ہیں کسی کو نہیں دیکھا، کسی فرشتے کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارا اعتقاد ہو۔ اور اسی طریقے سے علماء نے کہا ہے کہ وعمل بالجوارح، کہ اس کے بعد عمل کرنا اپنے اعضاء و جوارح سے، عمل بالجوارح والارکان، اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ تزید بالطاعہ، اور ایمان کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ وہ جتنا نیک عمل کریں گے، اطاعت کریں گے، ایمان میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ وتنقص بالمعصیہ، اور جتنا گناہ کرتے جائیں گے اتنا ہی ایمان میں کمی آتی رہتی ہے۔ تو بہت سے علماء، بہت سے جو ہے گمراہ لوگوں نے اس کی تعریف میں بہت گڑبڑ کی۔ بعض لوگوں نے صرف کہا کہ جو ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر لو بس کافی ہے، دل میں رہو نہ رہو، تو یہ گمراہی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، بس یہ ہے کہ اعتقاد بالقلب، دل میں ہے بس مومن ہے، زبان سے کچھ بھی کہہ دو جائز ہے، مومن ہے، تو یہ بھی گمراہی ہے۔ اور جو ہے بعض علماء، بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے بس اقرار باللسان اور اعتقاد بالقلب، یعنی ایمان کے اندر کیا دو چیزیں ہیں، زبان سے اقرار کرنا اور دل میں یقین رکھنا، عمل کی ضرورت نہیں، عمل کو ایمان میں داخل نہیں کیا، تو یہ سب جو ہے غلط ہے، بلکہ ایمان تمام چیزیں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایمان، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ اصول ایمان کیا ہے، تو اسی حدیث میں ہم کو معلوم ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے، تو کہا کہ جو ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اور جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے والے دن پر یعنی آخرت پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اب تقدیر کے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ بہت سے لوگ اس میں جو ہے بہت ہی اختلاف کرتے ہیں، یا پھر بہت سے لوگ جو ہے اس سلسلے میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، جو کچھ ہونا ہے لوح محفوظ میں اس کو قلم کو حکم دیا، اور قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو ہونے والا ہے۔ 50,000 سال پہلے انسانوں کو یا مخلوقات کو پیدا کرنے سے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ اور بھائی علماء نے بتلایا ہے کہ تقدیر پر ایمان میں یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے جاننے کے حساب سے اس نے کتابت اس نے لکھ دیا ہے، اللہ کے حکم سے قلم نے لکھ دیا ہے، جیسے وہ حدیث ابھی آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ اکتب، قلم نے کہا کیا لکھوں، کہا کہ جو کچھ ہونا ہے قیامت تک کے سب چیزیں لکھ دے۔ تو یہ جو ہے سب چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں۔ جفت الاقلام، کہ قلم سوکھ گئے ہیں، اور رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور روشنائی لکھ کر خشک ہو چکی ہے، جو لکھا گیا ہے وہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے تقدیر کے سلسلے میں۔ اور اسی طریقے سے ارادہ، اس بات پر بھی ایمان رکھنا تقدیر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ اور مشیت سے ہی کوئی کام ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہی جو کچھ ہو رہا ہے یہ تقدیر میں اس کو لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، جو چاہے ہوا، جو چاہے نہیں ہوا، چکا اللہ تعالیٰ کے ارادے۔ اور چوتھی بات علماء نے بتلائی ہے تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں کہ ہے الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور مشیت سے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ 4 باتیں تقدیر پر ایمان میں داخل ہیں۔ اور بہت سے لوگ تقدیر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو ہے ہم سے جو گناہ ہو گیا تقدیر میں لکھا ہوا تھا اسی لیے ہم نے ایسا کیا، لیکن جو ہے اس طرح گناہ پر تقدیر کو بہانہ بنانا جائز نہیں ہے، جیسے کہ اسلام نے اس کو جو ہے جائز قرار نہیں دیا۔ انسان کو اچھائی برائی اس کے سامنے واضح کر دی، اور انسان کو جو ہے مجبور نہیں کیا گیا تقدیر میں جو ہوگا وہی تم سے ہو رہا ہے، نہیں، انسان کو 2 راستے بتلائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستے اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، اس کو اختیار دیا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم بات کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے ہیں، یہ ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں، ہمارا بھی ارادہ ہے۔ تو اس طرح انسان مجبور نہیں ہے،
اس کو اختیار بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو ہے آخر میں جو ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوا اللہ کے ارادے اور فیصلے کے مطابق۔ تو بھائی ایک یہ ہے ایمان، دوسری چیز ہے دین کے مراتب میں سب سے پہلے اسلام، پھر ایمان، اور تیسری چیز احسان ہے۔ احسان ہے، حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جبریل نے پوچھا مل احسان، بتاؤ احسان کیا ہے، تو کہا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی کرو، ایسی عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے پاس یہ اتنا ایمان نہیں ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی یہ عقیدہ رکھیں، یہ خیال کریں، اور ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تب بھی یہ نیک عمل کر رہے ہیں تب بھی یہ اس کیفیت کو ہم باقی رکھیں۔ اور دین کا سب سے اعلیٰ مرتبہ بتایا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ مجھے جانتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کیفیت سے، اس اچھائی کے ساتھ اس کام کو بجا لائیں۔ احسان کہتے ہیں اچھے سے اچھا کام کرنا۔ تو یہ کہ ہم سمجھیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں جو ہے آپ کے سلسلے میں کوئی ایسا غلط چیزیں نہ بولوں گا، نہ کوئی غلط سلوک آپ سے کر سکتا ہوں، چونکہ اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ تو ایسے انسان یہ عقیدہ رکھے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو انسان کتنا جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، دیکھیے کتنا اس کے اندر جو ہے وہ یعنی دلچسپی آئے گی، اور یہ کہ کم سے کم یہ کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تب بھی جو ہے اس کے سلسلے میں اس کو یہ خیال رہے گا اور کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو جو بھی عبادتیں ہیں اس میں انسان اس کیفیت کو اپنائے۔ تو علماء نے بتلایا ہے کہ جو ہے اسلام کے یہ مراتب ہیں، اس کو جو ہے ہر مسلمان کے لیے کرنا چاہیے۔ امید کے جواب جی، جزاک اللہ خیر۔ شیخ، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر کوئی ایسی چیز جس میں اللہ کا ذکر ہو، اگر اس کا مذاق اڑائے تو اس پر شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جس میں قرآن لکھی ہوئی ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کو پھاڑ رہے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج ایک گزشتہ واقعہ پیش آیا، ایک بہن کو جو جلا دیا گیا تھا، اس کے سلسلے میں جو ہے ایک ہمارے MLA صاحب نے کہا کہ جو ہے مجھے امید تھی کہ اس کا نام محمد ہی ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ہے یہ؟ تم اللہ کے بندے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے جو موقع دیا ہے تم کو جو اس سے استفادہ کرنا چاہیے، عوام کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ عوام کو بھڑکانا چاہیے۔ یہ تو اسلام مسلمان نہیں ہے۔ اور ایسے ہم جیسے بہت سے مسلمان بھائی بھی اللہ کے رسول کا نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہیں، کارٹونز بنا رہے ہیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہے ہیں، غلط عقائد اپنا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذلک قرآن کریم کو جو ہے پیر سے روند رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کافر ہیں، یہ سب کفر کے درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ توبہ میں اگر آپ پڑھیں معلوم ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ جو ہے یہ جو منافقین ہیں، وَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ منافقین جو ہے ایسے ہیں، اس آیت سے پہلے اللہ نے بتلایا کہ ہمیشہ اپنے بارے میں ڈرتے ہیں، کہیں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے اور ہمارا جو راز فاش نہ ہو جائے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، تو ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے مذاق کرتے رہتے ہیں اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے پیٹو ہیں، نعوذ باللہ بہت کھاتے ہیں، اس طرح کے نعوذ باللہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جو ہے تم اس طرح مذاق اڑا رہے تھے، کہا نہیں اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے، ہم صرف مذاق کر رہے تھے، بس آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو اس طرح کہا کہ اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بس ہم کھیل کود تماشا ایسے کر رہے تھے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ اللہ کے ساتھ، کیا اس کے رسول کے ساتھ، کیا اس کی آیات کے ساتھ تم مذاق اڑا رہے ہو، کہ یہی تم کو ملا ہے مذاق اڑانے کے بارے میں؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا، کہا مذاق میں اللہ رسول کیوں آ گئے؟ اللہ کا مقام، اللہ کے رسول کا مقام، اللہ کی کتاب کا مقام کتنا اونچا ہے، اس میں تم نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم،
اللہ نے فرمایا اب تمہارا عذر کوئی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ منافقین کیا کرتے تھے، ایسا کچھ بھی کر لیے پھر اللہ کے نبی کے پاس آ کر اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، ہم سے ایسا ہو گئی ایسا ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اتنے رحیم تھے کہ آپ معاف کر دیتے تھے، تو کہا کہ اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کافر بن چکے، اللہ تم کافر بن چکے۔ اور آج جتنے ہمارے معاشرے میں ماحول میں ایسے بہت سے مسلمان ہیں، جیسے ایک وسیم رضوی صاحب جو ہے ایک جگہ کے جو بڑے جو ہے شیعہ یو پی کے ذمہ دار ہیں، تو انہوں نے کیا کہہ دیا، لا حول ولا قوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈرنا چاہیے ان کو۔ ایسے جتنے لوگ ہیں ان کے ماننے والے ہیں، جتنے لوگ ہیں ان کو اللہ سے اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، کب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ امنتم من فی السماء، کیا تم جو ہے اس اللہ سے ڈرے ہوئے ہو، محفوظ ہو، نہیں ڈرتے ہو جو آسمانوں میں ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھروں کی بارش نازل کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تم کو زمین میں دھسا دے، ہو سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے سیٹ دیا ہے آج تم کو، اور آج ایسی باتیں کر رہے ہو۔ آج ایسی باتیں، جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب پتہ چلے گا، ایک ایک لمحے کا تم کو پتہ چلے گا تم کیسی باتیں کر رہے ہو اللہ کے نبی کے بارے میں۔ اللہ خبر میں کس کا سوال کا جواب دو گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب کیا کہو گے؟ قبر میں جا کر کیا کہو گے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وسیم رضوی صاحب ہو یا کوئی اور ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ کہ انسان کو اختیار جب ملتا ہے وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کی خدمت کرے، نہ کہ کسی کو ٹھیس پہنچائے یا کسی کی شریعت کا مذاق اڑائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جان سے بڑھ کر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے جانوں سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے، اس کے اولاد یا اس کے والد یا اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور تم مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ایسے جتنے سلیمہ نسرین، تسلیمہ نسرین ہو یا کوئی اور ہو، سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ لوگ صرف شو یعنی باہر آ گئے ہیں، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح پیارے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ناروے میں جو حادثہ ہوا، بدبخت نے قرآن جلائی، لیکن وہ دلیر نوجوان نے برداشت نہیں کیا۔ ایسے بہت سے لوگ، ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہم اس کا دفاع نہیں کرتے۔ آج ضرورت ہے ہم قرآن کا دفاع کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے کوئی شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو ہمارے آنے والی نسل ہماری اس کوتاہی کی سزا بھگتے گی، ان کو جو ہے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر کفر عام ہو جائے، شرک عام ہو جائے، ہمارے بچے کہاں چلے جائیں گے؟ ہمارے بچے کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ کیسے سکون سے زندگی گزار سکیں گے؟ ہماری مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے معاملے میں آگے آئیں۔ جو لوگ اس کام میں آگے آ رہے ہیں قابل مبارکباد ہیں، اور جو لوگ پیچھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تن دھن من کا سب کی بازی لگائیں اور دین اسلام کے لیے ایک سپاہی کی طرح کھڑے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کسی پر ظلم کریں، بلکہ اپنا حق منائیں اور جو ہے اپنے حقوق حاصل کریں اور دین اسلام کو عام کریں۔ یہ جو ہے کافر ہو جائے گا ایسا بندہ، اور اس طریقے سے جو ایسے لوگوں کے بارے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ اللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اولاد کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح جو لوگ کر رہے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شیخ، کیا کافر پر ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ اور کیا اہل کتاب مومن ہیں؟ بھائی یہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے آج کے لحاظ سے، کہ کافر پر ظلم کر سکتے ہیں اور کیا اہل کتاب مومن ہے؟ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، کافر پر بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہمارے اسلام میں اتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے جیسے کہ اسلام کو ٹیررزم کے نام سے جوڑ رہے ہیں، کہ اسلام دہشت گرد ہے، اور بس کاٹنے مارنے کی دعوت دیتا ہے کہ جہاں بس تلوار لو نکلو اور گردن اڑا دو مشرکوں کی، کافروں کی۔ یہ نہیں ہے اسلام میں، اسلام یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ نیکی کرتے ہیں، جو غیر مسلمین تمہارے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تم کو ستاتے نہیں ہیں، اپنے دین کے بارے میں تکلیف نہیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ جو ہے نیکی کا کام کرو، انصاف کرو ان کے ساتھ۔ وتقسطوا الیہم، اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، ظلم کا زیادتی کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور پھر
یہ ہے کہ ظلم و زیادتی ایسے لوگوں کے ساتھ بھی حرام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنے بندوں کو اسی بات کا حکم دیا قرآن میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جیسے ہم ہر خطبے میں دوسرے خطبے میں سنتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، انصاف کرو، ظلم مت کرو، اور اچھا سلوک کرو ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، مومن ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بھائی اس سلسلے میں بڑی اہم حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث، صحیح مسلم صحیح بخاری کی متفق علیہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، کہا اتدرون ما المفلس، پوچھا کہ اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس وہی ہے جس کے پاس پیسے مال دولت کچھ نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، وہ بیچارہ مفلس ہے، فقیر ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، قیامت کے دن ڈھیر سارے نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کا جرم کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی کے اوپر اس نے الزام لگایا ہوگا، اس نے وہ کام نہیں کیا اس نے، لیکن اس پر الزام لگایا کہ اس نے وہ برا کام کیا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وقذف ھذا وشتم ھذا وضرب ھذا، اور کسی کو اس نے مارا ہوگا، اپنے ہاتھ سے تکلیف دی ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ وسفک دم ھذا، اور کسی آدمی کا اس نے خون بہایا ناجائز طریقے سے، اس کو قتل کیا ہوگا۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ جو ہے اس وجہ سے کل قیامت کے دن وہ لوگ جس پر اس نے ظلم کیا تھا وہ اللہ کے سامنے آئیں گے، جب اس کو جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ لوگ آئیں گے، اللہ اس نے مجھے گالی دی، اس سے فلاں، دوسرا آئے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا دنیا میں، اور ایک آئے گا اللہ اس نے مجھے جو ہے قتل کر دیا تھا، سب آ جائیں گے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد کہ ان تمام کو نیکیوں کے ذریعے سے بدلہ چکایا جائے گا، اس کے جو نیکیاں ہوں گے، اس کے نماز، روزے، زکوٰۃ جو بھی ہوں گے، اس کے نیکیاں دے کر ان لوگوں کو ہٹایا جائے گا، چلو تم یہ نیکیاں لے لو، اس کے اتنے اس کے نیکیاں بنتے ہیں، چلے جاؤ۔ پھر دوسرے آئیں گے، اللہ اس نے ایسا کیا، ٹھیک ہے اس کے نیکیاں لے لو، چلے جائیں، اور بہت سے لوگ رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور بہت سے لوگ رہ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اب اس کا مکمل فیصلہ نہیں ہوگا، حقوق باقی رہ جائیں گے۔ کہا کہ جو ٹھیک ہے تم جو ہے اپنے جو برائیاں ہیں اس شخص کے کھاتے میں ڈال دو، اس کے کھاتے میں، اس کے اوپر اس کے ڈال دو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے چونکہ نیکیاں سارے ختم ہو گئے، گناہ رہ گئے، پہلے سے اس کے آلریڈی گناہ بھی ہوں گے، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائے گا۔ بھائی یہ اس سلسلے میں بہت ہی یعنی ہم کو سوچنا چاہیے، وہ جس کے اندر بھی جان ہو ہم اس پر ظلم نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، اور کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ آپ کو ایک اور حدیث بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو زندہ کرے گا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی، چرند پرند ہر ایک کو زندہ کرے گا، جو بھی اس دنیا میں زندہ ہو سب کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب زندہ ہوں گے، ہمارا ایمان ہے آخرت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے دن پر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام کے درمیان انصاف کرے گا، تمام کا فیصلہ کرے گا، حتیٰ کہ ایک بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں مارا تھا تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا، ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بکری جو دنیا میں ظلم کی تھی وہ دوسری بکری پر وہ پھر اپنا بدلہ لے گی، پھر اس کے بعد ان کو حکم دیا جائے گا، پھر وہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جانور پر بھی اگر ظلم کریں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا انصاف کا بدلہ لے گا، تو یہ تو انسان ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا جو حق ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسروں کے ساتھ احسان کریں، یا اگر ہم نہ کریں، ایک مسلمان کافر ہے سمجھ کو اس کو تکلیف دے، اس کو مارے، پڑوسی ہے اس کو خواہ مخواہ کے ستائیں، کا غیر مسلم ہے، تو اس سے ہم خود اپنے نیکیاں ضائع کر رہے ہیں اور گناہ ہم کما رہے ہیں۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر مسلم بھائی اگر یہ بات سن لیں
کہ اسلام میں ظلم و زیادتی نہیں ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں پر بھی جائز نہیں ہے. تو امید ہے کہ وہ جو ٹیررزم کا جو لیبل لگائے ہیں انشاءاللہ وہ اس کو دور کریں گے. اور میڈیا سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسی چیزوں کو سامنے لائے جو اسلام میں کہ کسی پر ظلم نہیں ہے، غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں ہے. اور وہ جو کہا گیا قتل کرو کرو، یہ جو ہے الگ کانٹیکس میں ہے، یا الگ جو ہے اس کے جو ہے دائرے میں ہے. یعنی کہ ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو، ایسا نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، احسان کرنے والے ہیں. اور ایک سوال کا جواب رہا. دوسرا سوال یہ ہے، کیا اہل کتاب مومن ہیں؟ جی ہاں، اہل کتاب مومن ہیں. چونکہ اہل کتاب کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو، اور جن کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی، جیسے ہم کو مسلمانوں کو کتاب دی قرآن، اور اسی طرح یہودیوں کو کتاب دی گئی کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کی امتی ہیں. کیا وہ لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں؟ اب ان کو مومن مان سکتے ہیں کیا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کفار ہیں، وہ مومن نہیں ہے، وہ کفار ہے. اور آپ کو اس سے بڑا تعجب ہوگا تو آپ کہیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا ہے، پھر کیسے وہ مومن نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی دین پر رہے ہوں، وہ زندہ رہے ہوں، اپنے نبی کو مانتی ہوں، تو وہ جنتی ہیں، وہ حق پر ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور پچھلے تمام انبیاء کے احکامات کو منسوخ کر دیا گیا. اب ان نبیوں کو ہم بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے نبی ہیں سب کو ماننا چاہیے. اس کے بعد آخری پیغمبر پر بھی ایمان لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا انتہائی اہم اور ضروری ہے. اس کی ایک دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ لا يسمع بی احد من هذه الامة ولا یہودی ولا نصرانی ثم يموت لم يؤمن بی الا دخل النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے بارے میں اگر کوئی سنتا ہے کہ میں اللہ کا نبی بھیجا گیا ہوں، آخری پیغمبر ہوں، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، نصارہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہو، اور وہ مر جائے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ الا دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا، وہ آگ میں داخل ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جیسے ہم ہیں، انبیاء علیہ السلام کو ہم اگر نہ مانیں ایک نبی کو، وہ کہ سارے نبیوں کو انکار کرنا ہے. ہم سب کو مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مان کر آپ پر ایمان لے آتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اگر ایسے وہ اہل کتاب بھی اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے تو ان کو دگنا اجر ہے، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے کا اجر ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہے اہل کتاب مومن نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نے فرمایا کہ ہم جو سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کی طرح کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. یعنی اس سے مراد علماء نے کہا ہے یہود اور نصارہ ہے، تو اللہ کے مغضوب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنایا ہے. امید کے جواب واضح ہے. جی، جزاک اللہ خیر. شیخ، اس ظلم و زیادتی کے ضمن میں ہی ایک سوال ہے. جب ہم غیر مسلمان بھائیوں سے بولتے ہیں کہ اسلام امن پسند مذہب ہے، جب کوئی ایک انسان کسی بے قصور کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگ جانور پر کیوں ظلم و زیادتی کرتے ہیں؟ وہ اپنی جان چھڑا کر بھاگنا چاہتا ہے اور آپ اس کو زبردستی پکڑ کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں اور اسی کے گوشت سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. تو ایسے وہ لوگ کا سوال تو بڑا آسان ہے، وہ بڑی آسانی سے سوال کر لیتے ہیں ہم سے، مگر ہم مسلمان بھائیوں بہنوں کو کس طریقے سے ان کو جواب دینا چاہیے؟ یہاں پر دیکھیے جو قرآن میں سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور نہیں ہے، مراد انسان ہے. نفس سے مراد یہاں پر انسان ہے. تو انسان کو اگر جان بوجھ کر یا بغیر حق کے قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے. اب جانور کا معاملہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر بات کو تسلیم کرنے والے ہیں. اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قربانی کرو، جانور کو کاٹ کر کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مقصد سے پیدا کیا ہے۔ ہم کو جو پیدا کیا ہے کس مقصد سے؟ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور جانوروں کو کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ ہے جس نے تم کو جو کچھ زمین میں ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اور ایک چیز دیکھیں آپ، جانور جب جو ہے یعنی حاملہ ہوتی بکری ہو، ہم بکری کو دیکھ لیں یا پھر دیگر جانور کو دیکھ لیں، وہ ایک جو ہے ٹائم میں کوئی 2 کہ کسی کے پیٹ سے 3، کسی کے پیٹ سے 4-5 بکریاں ایسے نکلتی ہیں، بھیڑے نکلتے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے اتنا زیادہ پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے، جب ہم انسان دیکھتے ہیں 1 بڑی مشکل سے 2، بڑی مشکل سے 3، شاذ و نادر ہے، اس سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ نے جو پیدا کیا ہے مخلوق کو کھانے کے لیے ہی، اس مخلوق کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے، جانوروں کو، وہ بھاگتے ہیں، جانور ہے، جان ہے، بھاگتے ہیں، لیکن اگر اس کو چھوڑیں گے تو آج کل کیا ہو رہا ہے، جو بازاروں میں، سڑکوں پر سڑکیں جام، کیونکہ جو ہے منسٹر جا رہے ہیں، منسٹر کے دوست جا رہے ہیں، گائے جا رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ٹریفک جام ہے، کیونکہ جو اس کو اگر چھیڑے بھی تو پھر حکومت کا ڈنڈا پڑے گا، تو یہ ہو جائے گا، اور جانور سڑ جائیں گے، بدبو پھیل جائے گی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شریعت کے سے اگر ہم دور ہو رہے ہیں تبھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیدا کیا ہمارے کھانے کے لیے، اور اس آیت میں یہ جان سے مراد یہ جانور نہیں ہے بلکہ انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیے، اللہ کا حکم تھا، امتحان لینا تھا، قتل کرنا مقصود نہیں تھا، ان کے ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم پر کیسے عمل کی دیکھیے۔ اگر ہم ہوتے تو اپنے بیٹے کو گردن پہ چھری رکھ سکتے تھے، ہمارا ایمان نہیں ہو، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو بس پسند آئی، کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم بس قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اس سے پہلے کہا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک دمبا اس کے فدیے میں دے دیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ تو اللہ نے خود جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں حضرت جنت سے ایک بھیڑیا، ایک دمبے کو جو ہے اللہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور ان کی گردن پہ چھری چلائی اور کہا کہ جو ہے ہم اس کو قیامت تک باقی رکھیں گے، ہم اس کو قیامت تک جو ہے تمہاری اس نشانی کو باقی رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم ان کے امتی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، کہ سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس طرح ایک تو سوال کا جواب دینی ناحیے سے رہا، اور ایک لحاظ سے جو دنیاوی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کھانے کے لیے جو دانت دیے ہیں وہ چبانے کے لیے دیے ہیں، جو بعض نوکیلے ہے، بعض جو ہے چبانے کے لیے ہیں۔ تو اس سے بھی انسان جو ہے سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو گوشت کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ورنہ جو ہے ہمارے جو دانت اگر بھاجی کھانے کی ضرورت پڑتی تو اتنے جو ہے الگ الگ قسم کے دانت کی ضرورت ہے۔ شیر کو دیکھیں اس کے الگ دانت ہوتے ہیں، اور دیگر جانوروں کو دیکھیں، تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مختلف قسم کے دانت دیے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، جانوروں پر یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے ذبح کرنا۔ اگر آپ جو ہے ان سے سوال کریں پھر تم کیوں جو ہے اپنے بتوں کے نام پر جو ہے بلی دیتے ہو، تم کیوں اپنے بتوں کے نام پر بلی دیتے ہو؟ کیونکہ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جبکہ جائز نہیں، حرام ہے۔ تو جب تم کر رہے ہو تو جائز، ہم کر رہے ہیں تو جو ہے حرام، اور جو ہے ظلم۔ بات واضح ہے جی۔ تو اس طرح یہ سب کیا ہے، صرف اسلام کے اندر شبہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے لوگوں کے شبہ ہوتے ہیں۔ کوئی نہ عقلی اعتبار سے جو ان کی بات ہوتی صحیح ہوتی، نہ عقلی اعتبار سے ان کی بات صحیح ہوتی۔ اللہ عالم الصواب، امید کے جواب واضح ہے جی۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا میں، فرشتوں کے بعض صفات، خصوصیات اور ان کے اعمال کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ بھائی فرشتے کے سلسلے میں جو آپ نے سوال کیا ہے، فرشتوں کی صفات اور ان کے اعمال کیا ہیں، تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں باتیں بہت ہی تفصیل سے ہمیں ملتی ہیں۔ عقائد کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں بتلایا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ خلق الملائکۃ من نور، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اسی لیے نورانی مخلوق ہیں۔ اور
اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اس کے بارے میں اس کو انجام دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، اپنے کام کا اپنے حکم کو بجا لانے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یسبحون اللیل والنہار، صبح شام اللہ کے تسبیح میں لگے رہتے ہیں، لا یفترون، کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ اور فرشتوں کی تعداد کے سلسلے میں اگر آپ جو ہے اس حدیث کو سنیں تو بڑا آپ جو ہے تعجب ہوگا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی، معراج میں جب گیا تو میں نے بیت المعمور میں دیکھا کہ جو ہے وہ ہر دن صبح کے وقت یا شام کے وقت 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا اس کا بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ اور کہا کہ جو ہے اس کے بعد جو فرشتہ ایک مرتبہ اس کا جو ہے طواف کر لیتا ہے تو زندگی بھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، اتنی تعداد ہے۔ وَلَا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے ان جنود کی، لشکروں کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان کی صفات یہ ہے کہ بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ جیسے جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 600 پر تھے ان کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ جب دوسری وحی جب پہلی وحی رک گئی، پہلی وحی کے بعد دوسری وحی رک گئی تو دیکھا کہ جو ہے اتنی زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بڑی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، تو اس وقت ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ 600 پر ہیں، تو یہ بڑی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعض فرشتے وہ وحی لے کر آتے ہیں، جیسے کہ جبریل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تھے سب کے پاس وحی لانے والے فرشتے تھے۔ بعض فرشتے ہیں جو بارشیں برسانے والے، میکائیل علیہ السلام، اور جو ہے زمین سے پودے اگانے والے ہیں۔ بعض فرشتوں کو اللہ نے کام ڈیوٹی دی ہے کہ وہ سور پھونکے، اسرافیل علیہ السلام، اور ہمیشہ اپنے منہ میں سور لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جب اللہ کا حکم ہو فوراً پھونکے۔ تو بعض فرشتے یہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کو الگ الگ کام کے لیے پیدا کیا۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو پہاڑوں پر مسلط ہیں، پہاڑوں کو پکڑے ہوئے ہیں گرنے سے، اور بعض فرشتے ماں کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس بچے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے بچہ وہ 4 مہینے کا وہ کچھ ہو جاتا ہے، 10 دن کا ہو جاتا ہے، تو اس کے پیٹ میں آتے ہیں، روح پھونکتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے رزق کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کی جو ہے حیات کے بارے میں لکھتے ہیں، کب تک زندہ رہے گا، اور اسی طریقے سے وہ فرشتے اس کی جو ہے نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بعض فرشتے ماں کے جنین کے اوپر جو ہے مقرر ہیں۔ اور بعض فرشتوں کے کام یہ ہے کہ وہ بس ان کا کام بازاروں میں گھومتے رہنا، جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوا تو فوراً جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور رحمت، اللہ کی طرف سے رحمت لے کر آتے ہیں، سکینت نازل کر دیتے ہیں، اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے اللہ ان کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین، بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ہیں بس وہ گھومتے رہنا ان کا کام ہے، جہاں پر بھی جو ہے ایسی محفل ہوتی بولتے ہیں آؤ جم اس مقصد سے نکلے ہیں، تمہارا مقصد یہاں ہے، آؤ بیٹھو، یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بعض فرشتوں کے کام یہ ہیں۔ بعض فرشتوں کے جو ہے کام یہ ہے کہ جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے اچھے برے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اور بعض فرشتے صبح وقت فجر کے وقت میں 2 فرشتے آتے ہیں، شام کے وقت میں، عصر کے وقت میں 2 فرشتے پھر چلے جاتے ہیں، پھر 2 فرشتے آتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ایک کام سونپا ہے۔ اور بعض فرشتے وہ ہیں جو بندوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے وہ ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں سے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی مخلوق ہے، ہم کو ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ ان کو شادی کی ضرورت، نہ ان کو بیوی اولاد کی ضرورت، بلکہ وہ محض اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے سلسلے میں چند باتیں تھیں، امید کے بات سمجھ میں آئی، واضح ہو گئی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ چلیے اب ہم آڈینس کی طرف سے کچھ سوالات لیتے ہیں۔ پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں ڈپلومہ 2nd ایئر میں ہوں۔ کیا دعا سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ دعا سے تقدیر کو بدلنے کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو دعا ہی بدلتی ہے۔
تو یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. اس سلسلے میں علماء نے یہ بتلایا ہے کہ کیسے تقدیر بدلتی ہے. کہا کہ جو ہے جب تقدیر میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ بندہ دعا کرے گا اور اس دعا سے اس کی جو ہے تقدیر میں اس طرح تبدیلی ہوگی, اس کو یہ چیز نصیب ہوگی. تو تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا کہ دعا کرے گا اور دعا کرنے کے بعد اس کو وہ چیز ملے گی. تو یہ بات بالکل ثابت ہے, دعا سے تقدیر بدلتی ہے اور ہمیں دعا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل معاشرے میں ہر کوئی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں, تو ہم کیسے سمجھیں کہ وہ نیک ہے اور ان سے دعا کیسے کروائیں؟ ہاں, آپ کا جو سوال ہے کہ جیسے ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے نیک سمجھتا ہے, لیکن ہم کس کو نیک سمجھیں اور کس سے دعا کروائیں. جیسے کہ ہم اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا جو اللہ کی طاعت میں زندگی گزارتا ہے, توحید کو اپناتا ہے, شرک سے رکتا ہے, گناہوں سے رکتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احکامات پر عمل کرتا ہے, نواہی سے بچتا ہے, اور اس طرح نمازوں کا پابند ہے, وہ اس کا جو ہے ہم کو سامنے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ دیندار ہے. تو اگر ہم ظاہری اعتبار سے ہم دیکھیں, کیونکہ باطنی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے, تو جو دینی اعتبار سے جو شریف ہم جس کو یعنی دینی امور میں جو اگر آگے ہے اور عبادات میں وہ نمازوں کے جیسے پابندی ہو, جیسے کہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ کوئی آدمی وہ مسجدوں کو اگر نماز پڑھ رہا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو, ہاں یہ مومن ہے. تو اس طرح جو نیک عمل میں آگے رکھتا ہے تو وہ امید ہے کہ وہ مومن ہے اور اس سے ہم دعا کروا سکتے ہیں. اور یہ کہ دعویٰ الگ ہے اور دلیل الگ ہے. جیسے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جو ہے غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہے اولیاء اللہ سے جو ہے وسیلہ طلب کرتے ہیں, سفارش طلب کرتے ہیں ان سے, اور بہت سے لوگ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں. تو اگر اس طرح ہے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ صحیح مسلمان نہیں ہے, تو ایسے لوگوں سے ہم دعا نہ کروائیں. اور ایک بات یہ ہے کہ علماء نے کہا جیسے مثال کے طور پر اپنے والدین ہیں, ماں ہیں, باپ ہے, ہم ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ کتنے جو ہے شریف ہیں, کتنے جو ہے دین پر عمل کرنے والے ہیں, تو اس سلسلے میں ان سے ہمارے خیر خواہ بھی ہوں دعا کرنے کے سلسلے میں ہم ان سے دعا کروا سکتے ہیں اگر وہ دیندار ہوں. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالواجد ہے. شیخ, ایمان میں کمزوری کی وجہ کیا ہے اور ہم اللہ کا خوف کیسے پیدا کریں؟ ایمان میں کمزوری کی وجہ جیسے کہ کہا گیا کہ ایمان کی تعریف میں وَتَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ, گناہ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے, گناہ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے. تو جتنے گناہ میں انسان آگے بڑھتا جائے گا اتنے اس کے ایمان میں کمی ہوتی جائے گی. تو یہ جو ہے ہم سب سے پہلے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو نیک عمل کریں اور گناہوں سے بچیں. گناہ کریں گے, مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جسے خود اپنے آپ پر بھی اگر غور کریں گے معلوم ہوگا, جیسے نماز نہیں پڑھ, نماز کا وقت تھا, اذان ہوئی لیکن گھر میں بیٹھا رہا, سویا رہا, فجر کی نماز چلے گئی, اب پڑھیں گے تب پڑھیں گے, تو انسان کے دل میں شیطان سوار ہو جاتا ہے, اور پھر ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو پھر اس سے بھی غافل ہو جاتا ہے. تو اگر سمجھے کہ ایک دن کی نماز نہیں پڑھا تو اس کے دل ایک دم کمزور ہو جاتا ہے, اور بالکل جو ہے اللہ کا ذکر اگر کوئی کرنا چاہے تو سننے کی موڈ میں نہیں رہتا, کیونکہ جو ہے وہ بالکل جو ہے اس کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا ہے. اور اگر وہی 5 وقت کی نماز کا پابند ہو تو فوراً جو ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر آتا ہے تو فوراً خوف سے سنتا ہے اور شوق سے سنتا ہے, ایسے محفلوں میں حاضر ہوتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ گناہ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے بھائی, اور نیکیوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور کیسے ہم اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا کریں؟ خشیت اور خوف کہتے ہیں, خشیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جان کر اس کا جو ہے اس سے خشیت رکھنا. مثلا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے سمیع ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز کو جانتا ہے, دیکھ رہا ہے, بصیر ہے.
ہاں خبیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بات کو خبر رکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب ذی الطول ہے، سخت سے سخت سزا دینے والا بھی ہے، ذو عقاب علیم ہے، دردناک عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب ایسی صفت ہے تو اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو اگر ہم پہچانیں گے تو دل میں خوف پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ کہ جیسے ایک تو ہم جو ہے ایک عام انسان کو دیکھتے ہیں، وہ پولیس کا ڈریس پہنا ہوا نہیں ہے، لیکن جب جو ہے وہ پولیس کے لباس میں اپنے جو ہے اس پہ آ جاتا ہے، ڈیوٹی پہ آ جاتا ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے۔ گاڑی لے جا رہا ہے تو بھائی ذرا سائڈ سے لے کے جاؤ، پولیس والا ہے سامنے، ہیلمٹ نہیں لگایا، بھائی ذرا بچ کے رہو، آگے ہے۔ تو اس طرح اگر کاغذات نہیں ہے، بھائی دیکھو، تو اس کی جب عظمت ہم کو معلوم ہو گئی، اس کا مقام معلوم ہو گیا، ارے بھائی نہیں، اس کے پاس پاور ہے، اس طرح ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر اس کا تعارف ہم جانیں تو خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو جانکاری حاصل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی کیا قدرت ہے، کیا طاقت ہے، کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں اور اپنی پیٹھ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ لمحے بھر میں ان کو ختم کر دے گا، لمحے بھر میں ایک دوسری قوم کو لائے گا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہوگی، اور ثم لا يكونوا امثالكم، وہ تمہارے جیسے بدبخت نافرمان نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی ایسی قدرت ہے، جب یہ بات ہمارے دل میں آئے گی تو خوف پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ سخت عذاب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر۔ ایک آخری سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، آپ کا بیان آج کافی مفصل تھا اور بہت سارے شبہ شک دور ہو گئے، جزاک اللہ خیر۔ میرا سوال، جیسا آپ نے کہا، ایمان کے دو عناصر ہے، ایک ایمان باللسان اور ایک ایمان بالقلب، بٹ اگر آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں گے نوجوان جو ہے، ہم زیادہ تر جو اسکولنگ ہے ہماری وہ سیکولر سلیبس ہے، اور سلیبس کے حساب سے ہم لوگ یہی سمجھتے جو ہم دیکھتے مادہ پرست چیز ہے، مادہ ہے، اس پر یقین ہوتا، اور جو چیز ان سین ہے بالغیب، تو اسلام میں جو ایمان ہے، ایمان بالغیب سے ہی چیزیں شروع ہوتی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک ایمان بالغیب ہے، جنت ایمان بالغیب ہے، رسالت ایمان بالغیب ہے، کتاب ایمان بالغیب ہے۔ تو کیسا جو ایمان متزلزل ہے، جو دل سے قلبی اطمینان نہیں ہے، شیکی ایمان ہے، then how can we convince those people، وہ لوگوں کو کیسا مطمئن کر سکتے کہ یہ ایمان بالغیب ہے بٹ یہ ریئل ہے اور آخرت میں اس سے ہی آپ کو کامیابی ملے گی؟ ہاں بھائی، آپ کا جو سوال بہت ہی اہم سوال ہے آج کے دور کے لحاظ سے، چونکہ جیسے آپ نے وضاحت کر کے اپنے سوال میں کہ مادہ پرستانہ جو ہے دور ہے، اور ایسی ہمارے بچوں کو تعلیم اسکولنگ دی جا رہی ہے جس میں جو ہے غیر مسلموں کا عقائد سکھائے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان سے دعا مانگو، یا وہ تمہاری دعا پوری کریں، تمہاری جو حاجت پوری کریں گے، ایسی چیزیں جو ہے کرسچن سکھا رہے ہیں۔ غیر مسلمین جو ہے اپنے اسکولس میں وہ بت رکھتے ہیں، اور ہمارے بچے صبح شام اس کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے کہ یہ صحیح ہے، اور جو ہے جیسے جو رام جو انسان تھے یا نہیں تھے پتہ نہیں، کہ ان کے بارے میں بہت سے کہانیاں ہیں، بہرحال ان کے بارے میں جو ہے جو ایسے ہمارے معاشرے میں ایسے سیریلز بن رہے ہیں، ایسے کارٹونز بن رہے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت عظیم شخصیت ہے اور ان کو ماننے لگتے ہیں، تو اس طرح ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ بات صحیح ہے آپ کی، ہمارے بچوں کو جو ہے ہم ایسے اسکولس میں ڈال رہے ہیں، اور تعلیم بھی ہمارا سلیبس کوئی بھی اسکول میں رکھے تو وہ چیز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے ایسے سلسلے میں۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے بتا سکتے ہیں اور دوسروں کو کیسے جو ہے ہم یقین دلا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے؟ بھائی سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم عقلی طور پر بھی اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تو علماء نے بتلایا ہے کہ دیکھو تم جو ہے تھے نہیں، تم کو کس نے پیدا کیا، تم کیسے پیدا ہوئے، اور بولتے ہیں کہ جو ہے نہیں ہم کو جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر کس سے پیدا ہوئے، فلاں، تو آخر سب سے پہلے کس نے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کون پیدا کیا؟ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو اس طرح ہم ان کو کہیں کہ جو ہے ایک خالق ہے،
ایک خالق ہے. اب جو ہے بارش انسان اگر نہ برسانا چاہے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر اس نے کتنا جو ہے پیسے لگائیں, کتنی دولت بلا خرچ کرے, تو چند سیکنڈ چند منٹس کی بارش ہو سکتی ہے, اس کے بعد نہیں کر سکتا. تو یہ ایک عظیم قدرت ہے جو چلا رہی ہے, عظیم قدرت ہے جو چلا رہی ہے. اب آپ بولیں گے کہ اللہ ہی ہے, یا کیسے مانیں گے؟ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, مخلوقات بھی ہو سکتی ہے. تو ان کو یہ بتائیں, دیکھیں جتنی بھی مخلوق آپ جو ہے دیکھیں, جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے, یا ان کو بھی بہت سے لوگ معبود مانتے ہیں نعوذ باللہ, یا جو یہودی عزیر علیہ السلام کو, یا جو ہے ہندو رام کو وغیرہ وغیرہ فلاں فلاں کو, بہت سے بتوں کو. تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہے سب کسی نہ کسی سے پیدا کیے گئے ہیں, اور جو پیدا کرنے والا, جو پیدا ہونے والا عاجز ہے. اب مجھے کچھ ضرورت ہے, ہاں, تو میں عاجز ہوں. ایسے کی جو ہے ہم عبادت کریں, یا ایسے پر ایمان لائیں جو سب کو دینے والا ہے, سب پر کنٹرول کرنے والا ہے, سب کی مدد کرنے والا ہے. کون ہے؟ وہی تو اللہ ہے, وہی تو اللہ ہے جو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں اسی کو یقین کرتے ہیں, اور ہم وہ چیز جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کیسا یقین کریں؟ تو اس سلسلے میں ان سے یہ کہیں کہ جو ہے آپ کے جو ہے سینے میں دل ہے, آپ دیکھیں اپنے سینے میں دل ہے, پھاڑ کے دیکھیں, چیر کے دیکھیں, لیکن ہے مانتے ہیں ہمارے سینے میں دل ہے, ہمارے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں. بھائی آپ غائب ہے نا, بھائی آپ کیسے اپنے اندر دیکھ لیے بغیر اس کے, بغیر جو ہے ایسے چیزوں کے آلات کے جس کو دیکھا جاتا ہے. آپ جو ہے خود کو دیکھ لیے, ہے دیکھے, پھر کیسے یقین کر رہے آپ کے دل میں دل ہے, آپ کی جو ہے اندر سب کچھ ہے, یقین ہے بھائی ہے. ویسے ہم اللہ پر یقین رکھیں. جب آپ اپنے آپ پر جو ہے آپ کو یقین ہے, تو اللہ پر کیسے یقین نہیں ہوگا جب کہ اتنی ساری چیزیں جو ہے از خود جو چل رہی ہیں, جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ ہے کہ کافر ہے وہ کیسے مانے گا؟ وہ توفیق اللہ کی ہے. پہلی بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے ایسے کچھ جو ہے عقلی دلائل دے کر, اور دوسری بات ہے کہ توفیق اللہ کے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چاچا کو ہدایت نہیں دے سکے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کنونس تو ہم بس چند باتوں سے کر سکتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو وہ کنونس ہوں گے, ان کو جو ہے یقین ہوگا اور وہ بات کو مانیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہم اپنے طور پر کچھ ایسے باتیں دلائل کی روشنی میں عقلی باتیں کریں, ان کو سمجھائیں, لیکن ہدایت اللہ ہی دینے والا ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے. امید کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. ایک آخری سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم, میرا نام یاسر ہے. پاکی آدھا ایمان ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا حساب سے پاکی رہتی ہے؟ دل کی, یا طہارت سے رہنا, یا گھر اپنا آس پاس سب پاک رہنا؟ اس کا مطلب کیا ہے اس کا؟ جی, حدیث میں جو ہے الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. تو اس طرح کی جو ہے انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں لے لیجیے, ہر مرحلے میں لیجیے. چاہے وہ نیند سے اٹھتا ہے تو اس کو چہرہ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ کیا ہوگا, وہ جو ہے انسان نے شیطان نما لگے گا. پاکی ضروری ہے. انسان جو ہے اب یعنی پسینے میں شراب اور ڈوبا ہوا ہے, اس کو جو ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے, اور اپنے جسم کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ جسم میں بدبو پھیل جائے گی, لوگوں کے سامنے ہم بیٹھ نہیں سکیں گے. پاکی ضروری ہے. تو اب جتنے بھی معاملے لے لیجیے آپ, ہر جگہ جو ہے پاکی ضروری ہے. پاکی اپنے بدن کی بھی ہو سکتی ہے, پاکی اپنے دل کی بھی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا کیا ہے, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. تو علماء نے یہاں پر بتلایا ہے دو اس میں پاکی مراد ہے. ایک ہے بدن کی پاکی, اور دوسرا اپنے دل کی پاکی. بدن کی پاکی تو واضح ہے, اپنے کپڑے پاک صاف رہے, اپنا بدن پاک صاف رہے, اپنا ماحول پاک صاف رہے. اور دوسری پاکی دل کی بھی پاکی علماء نے بتلایا ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بٹھا, اور جو شرک اور کفر جو چھپا ہوا ہے اس کو نکال دے. یعنی کفر اور شرک و نفاق کی جو بیماریاں جو دل میں ہیں اس کو نکال دے, اور توحید کی روشنی کو اپنے دل میں بٹھا لے. اس طرح اپنے دل کو پاک کر. تو یہ دو بھی مراد ہے. پاکی آدھا ایمان ہے. تو یہاں پر ایک تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ پاک رکھے کفر سے, شرک سے, نفاق سے, اور بدنی پاکی بھی مراد ہے, اور ظاہری پاکی مراد ہے, محلے کی پاکی مراد ہے, اور ہر لحاظ سے جو ہے اپنی جو ہے بات چیت میں بھی پاکی ضروری ہے. یعنی جھوٹ ناپاکی ہے, سچ پاکی ہے. اس طرح اپنے ہر معاملے میں
پاکی ضروری ہے، امید کی جواب پاتے ہیں.